اور اس کو تھوڑا سا پیچھے کرو۔ پیچھے کیوں کروایا؟ سوال کیا؟ یہ پیچھے کرسی کیوں کروائی میں نے بتاؤ؟ تاکہ سب کا چہرہ سامنے، نہ جانے کس چہرے کی نورانیت کی اثر سے، اس کی تاثیر سے بات بن جائے۔ سمجھا؟ مالی کا بول ہے، مالی جانتے ہیں جو گلشن اور چمن میں جو پانی دیتا ہے، نگرانی کرتا ہے، گلشن کی ہر کلی کی حفاظت کریں گے ہم، چاہے گلاب کی خوشبو ہو چاہے چمیلی کی، گلشن کی۔ آپ کے پاس شعر ہے نا تو ہم بھی سنا رہے ہیں جی۔ گلشن کی ہر کلی کی حفاظت کریں گے ہم، نہ جانے کس کلی سے گلستاں مہک اٹھے، کسی کو معمولی مت سمجھے۔ تقریر سے پہلی تقریر ہو رہی ہے، کسی کو معمولی مت سمجھے، بلکہ میں کہتا ہوں فٹ پاتھ پہ دن بھر پیسے کی لالچ میں کھڑا رہنے والا، اس کو بھی معمولی مت سمجھے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ نہ جانے کس کلی سے گلستاں مہک اٹھے۔ ہم اگر کسی تنظیم کے چلانے میں، کسی مدرسے کے چلانے میں، کسی مسجد کے چلانے میں کامیاب ہیں، پھل پھول خوب نظر آ رہے ہیں، یہ نہ سمجھیں کہ میرا خود کا تنہا کمال ہے، پتہ نہیں کس کلی کی خوشبو لگ گئی اس کو۔ ایک بڑھیا کی خوشبو لگ جاتی ہے گھر کی دعاؤں کی، آپ کو پتہ چلتا ہے اینٹیں تو میں نے رکھی تھی، 10 لاکھ تو میں نے دیے تھے، لیکن دعا وہاں سے آئی تھی، ورنہ اینٹوں کے گرانے والے دنیا میں بہت ہیں۔ سیلاب بھی ہے، طوفان بھی ہے، فجار بھی ہیں، کفار بھی ہیں۔ ایک تو ایک شعر بن گیا، اب دوسرا بنائے تو پوری عمارت کھڑی ہو جائے۔ سمجھے بات صحیح ہے کہ نہیں؟ آئیے مولانا تشریف لائیے، علماء کرام آگے آ جائیں، بس اب بیان شروع ہو رہا ہے۔ آج حضرت آ جائے پر میں تو سب کو پہچانتا نہیں، بیچ بیچ میں زیادہ ڈسٹرب نہ کریں، جو جہاں بیٹھے وہیں بیٹھے رہنے دیں، ڈسٹرب کا کوئی عمل نہیں۔ پانی مت پیو، موبائل بند کرو، گھنٹی سے بھی بند کرو، پہلے ٹوپی والے خاص طور پر، انہی کی بجتی ہے گھنٹی، یہ صدرے والوں کی پہلے بجتی، صحیح بتا رہا ہوں۔ جب ان کو کہتا ہوں نا تو عوام خوش ہوتے ہیں، چلو ان کی بند کروا رہے ہیں۔ جو بھول ہے وہ بتاتا ہوں میں جی، کل اسی مسجد میں بیان ہوا تھا نا جی، ماشاءاللہ مجھے محسوس ہوا کہ نورانی مسجد ہے، روحانی مسجد ہے، اس لیے کہ بات بنتی گئی، بات بنتی گئی، اور رنگ دلوں پہ رنگ اپنا چھوڑتی گئی۔ آئیے خطبہ پڑھتے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اتباع میں، اس لیے کہ جلسہ سیرت ہے۔ الحمدللہ وحدہ، الحمدللہ وحدہ، ہر کمال صرف اور صرف اللہ کا ہے۔ جی، ڈھنگ کا مسکرانا آیا، کمال اس کا ہے۔ آپ کی اسکرین پہ وہ مسکراہٹ دکھ گئی، آپ دو چیز لے کے بیٹھتے ہیں نا، کیا ہے؟ ایک وہ کمپیوٹر کا بولو، اور ایک اسکرین۔ ارے اسکرین کے مقابلے میں کیا ہے؟ کمپیوٹر اصل کی بورڈ نہیں بابا، اسکرین جب کہہ دیا تو دوسری سی پی او، پی سی او نہیں، سی پی او۔ سمجھ میں بات آئی نا؟ یعنی جس میں اصل دماغ ہوتا ہے، اسکرین پر تو دماغ کا، پورے کمپیوٹر کا صرف ظہور ہوتا ہے۔
سمجھ میں بات آ رہی ہے؟ آپ جتنا لکھ رہے ہیں بول رہے ہیں وہ سب کس میں؟ سی پی او میں. صحیح بول رہا ہوں؟ وہ اندر میں پہلے محفوظ ہوتا ہے، وہاں سے گزرتا ہے، پھر وہاں سے منتقل ہو کر اسکرین پہ دکھتا ہے، اور جہاں چاہو دکھاؤ. اگر اسکرین ناز کرے کہ میں کچھ ہوں تو سمجھ جاؤ کہ اس کا ناز کرنا کیسا. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ وہ کچھ نہیں ہے. ادھر دماغ اگر کٹنگ کر دے، وائرنگ کٹ دے، کنیکشن کٹ جائے تو پھر کچھ بھی نہیں. اسکرین کے بس میں ہے کہ کچھ دکھا سکے. ادھر سے اگر سلسلہ رحمت کٹ جاوے تو کس نے جنم لیا ہے جو کچھ کر کے دکھا سکے؟ ہے کوئی؟ اس لیے خطبہ بنیادی چیز ہے کہ آدمی جب کرسی پر بیٹھے تو اس مالک کو یاد کرے. الحمدللہ وحدہ، یہ جوس ہے، کشیدہ روح ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مفصل خطبے سے. اسی کی روح، اسی کا جوس، اسی کا کشیدہ ہے. جی میں وہ خطبے کی اہمیت کی طرف نہیں جا رہا ہوں، ورنہ اہمیت سمجھیں تو بہت کچھ سمجھ میں آ جائے. خیر اتنا ہی ابھی سمجھیے. جس کے پاس بھی جو حسن ہے، اے عالم تیرے پاس علم کا حسن ہے، قاری تیرے پاس قاف کا حسن ہے، شین کا حسن ہے، اور غنے کا حسن ہے. یہی تو ہے نا قاری کے پاس. مفسر کے پاس کلام الہی کے نکات کا علم ہے، محدث کے پاس حدیث کا علم ہے. اے سارے اہل علم، ایک زبان ہو کر بیک لمحہ کہو ہمارا کچھ نہیں، جو کچھ ہے اسی کا ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے الحمدللہ وحدہ. پورا جملہ بولیے، الحمدللہ وحدہ. جو بول رہا ہے وہ بھی یہ کہے، جو سن رہا ہے وہ بھی کہے. صرف مولانا کی کا فریضہ نہیں ہے یہ. کیوں؟ ارے اگر توفیق نہیں دیتا تو مولانا بول نہیں پاتا، تو کیا وہ توفیق نہیں دیتا تو تیرے کان سن پاتے؟ یہی تو کان ہے جی چمڑیوں والے جو گانوں کے لیے بے چین ہیں اور اس وقت گانوں کے سننے میں مشغول ہیں. لیکن آپ کو رب کریم نے کرم کر کے یہاں بٹھا دیا. آؤ میرے مصطفیٰ کی کہانی سنو صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں، اور ہمارے کان بھی راضی ہو گئے، کہنے لگے ہم نے اللہ تیرے مصطفیٰ کے سوا کسی کہانی سے کوئی یارانہ کیا ہی نہیں، کوئی دوستی کی ہی نہیں، اور ہم دونوں کو ملا کر کے ایک ہی محبت سمجھتے ہیں. تیرے گن گائیں تو ان کے بھی ہو جاتے ہیں، ان کے گن گائیں تو اللہ تیرے بھی ہو جاتے ہیں. دو ہستیاں جدا جدا ہیں، مگر گن گاؤ ایک کے تو دوسرے کے ہو جاتے کہ نہیں ہو جاتے. نوجوان بہت بیٹھے ہیں تو کہو ایک مثال دے دوں. جب دو میں مولانا نسیم صاحب پہلے آپ کا شکریہ اور جزاک اللہ، اور بتاؤ کہ آخری منٹ کہاں جانا رکنا ہے مجھے تاکہ اصل مضمون میں پیش کر سکوں. ابھی تو یہ اسٹارٹر ہے، خطبہ بھی پورا نہیں ہوا. نہیں جب تک نہیں، آپ کہہ دو کہ 12 بجے تک 2 بجے تک، ایسے نہیں، تاکہ میں وہ 1 گھنٹہ بھی مت بولو، وہ ٹائم بولو تاکہ میں وہاں گھڑی سے رک جاؤں. پھر آپ بڑھاتے رہنا 8:30، لیکن پھر بڑھاتے رہنا اچھا لگ جائے تو. نہیں پہلے مت بھاگ جائیں گے لوگ. 3 دن کی تشکیل پہلے، ہاں 3 دن کی تشکیل پہلے کرو، پھر اس کو کھینچ کے 10 دن پر لے آؤ. ڈائریکٹ بولو گے تو بھاگ جائے گا. ٹھیک ہے جو بھی ہو، میں سمجھ گیا کہ 1 گھنٹہ تو چل سکتا ہے. ٹھیک ہے، اگر یاد رہے، وقت رہے اخیر میں اور آپ بشاشت سے بیٹھے رہیں تو بیان کے بعد انشاءاللہ
ہم اپنے اولیاء اکابر مشائخ کی تھوڑی سی سنت ادا کرتے ہیں، ان کے طریق پہ چلتے ہوئے تھوڑی دیر ذکر کر لیں گے انشاءاللہ، اور پھر اللہ سے مانگیں گے۔ قسم اللہ کی، دعا سے بڑھ کر کوئی دنیا میں طاقت نہیں ہے بندوں کے پاس، نہ مانے تو حقیقی دعا کر کے دے۔ اب دیکھو مضمون دوسری طرف جا رہا ہے، اور کیا چھیڑا تھا مولانا، آپ کو لقمہ دینا پڑے گا، یہ پتہ نہیں یہ کون ہے، آپ دونوں کو کہتا ہوں، کیا چھوڑا تھا؟ الحمدللہ وحدہ۔ میں نے کیا چھوڑا تھا اب مجھے یاد آ گیا، اس میں نوجوان بہت بیٹھے، مبین صاحب آپ بھی تو ہیں نا، مولانا مبین جی، اس میں نوجوان بہت بیٹھے ہیں، اب وہ بھی بیٹھے ہیں جو ابھی نئی شیروانی سے باہر آئے، سمجھو اشارات۔ ارے بھائی زندگی میں کس دن آپ نے شیروانی پہنی تھی بڑے وقار کے ساتھ؟ جس دن آپ کو کہنا تھا میں نے قبول کیا، صحیح ہے کہ نہیں؟ تو اس عمر کے بھی کئی لوگ بیٹھے ہیں کہ نہیں، جن کی ابھی تازہ ہوئی ہے یا ہونے کو ہے، یا ہونے کو ہے۔ کتنا خوبصورت جملہ، ہاں نوجوانوں سے پوچھو، ان کو مزہ آ گیا ہوگا کہ ہونے کو ہے۔ خوش ہو رہے ہو، بولے نہیں، صرف لبوں سے داد نہیں، یہ مشاعرہ نہیں، چپ رہیے۔ کیا کہا؟ وہ نوجوان خوش ہو رہے ہوں گے کیا کہ شادی ہونے کو۔ میں پوچھتا ہوں اصل میں کیا سمجھانا تھا مجھ کو، وہ بہت دور بات چلی گئی۔ میں نے کہا اللہ کی بات کرو یا رسول اللہ کی بات کرو، یہ دونوں مل کر کے ایک ہی محبت بن جاتی ہے، وہ اللہ اللہ ہے اور رسول اللہ ہے، عبداللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کو سمجھانے کے لیے میں کہہ رہا تھا کہ ابتدائی مہینے جب ہوتے ہیں قبول کرنے کے بعد کے، پہلا دوسرا مہینہ جس میں ابھی کوئی روٹی جلی نہیں ہے، شادی کے بعد کا پہلا دوسرا مہینہ جس میں ابھی کبھی سالن خراب ہوا نہیں ہے اور روٹی جلی نہیں ہے، تو اتنا پیار ہوتا ہے کہ آپ لکھ کر بھیجتے ہیں، اگر 2 گھنٹے کے لیے بھی چلی گئی ابا کے یہاں، لکھ کے بھیجتے ہیں، جانے من سلامت رہو جہاں بھی رہو۔ صحیح ہے کہ نہیں؟ یہ سب لکھ چکے ہیں، پگڑی لگانے سے کیا ہوا ہے، سب لکھ چکے ہیں۔ اور لکھنا یہ تقوی کی علامت ہے، یہ کم لوگوں نے سمجھا ہے، یہ لکھنا تقوی کی علامت ہے۔ پھر کہتا ہوں یہ لکھنا، آپ کس کو لکھ رہے ہو؟ جس کو قبول کیا ہے اس کو لکھ رہے ہو، اور اس لیے لکھ رہے ہو کہ کہیں اور لکھنے کی حاجت پیش نہ آئے، ورنہ انسان کا دل ہے جی کہ اگر صحیح جگہ پر نہیں تو پتھر کے سامنے، درخت کے سامنے کہیں نہ کہیں جا کر کے تو جھکتا ہی ہے۔ پتھر سے ہو، خدا سے ہو، یا پھر کسی سے ہو، جھکنے والوں کی باتیں کر رہا ہوں، کھوپڑی میں بات آ رہی ہوگی، پتھر سے ہو، خدا سے ہو، یا پھر کسی سے ہو، آتا نہیں ہے چین محبت کیے بغیر۔ صحیح ہے کہ غلط ہے؟ ہاں خیر، جب یہ انسان کا حال ہے تو اگر اپنی بیوی کو لکھتا ہے جانے من سلامت رہو جہاں رہو، بتاؤ اپنے ہی سامان کی دعا کر رہا ہے کہ نہیں؟ اور قرآن مجید میں جو کہا ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، کہ تیری ہاں جب آئے گی، تیری بیوی جب آئے گی، کوئی اللہ کی بندی تیری بیوی بن جائے گی تو سمجھ لو وہ گھر کے کنکروں کی طرح نہیں ہے، روڈ کے پتھروں کی طرح نہیں ہے۔ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تمہارے سامان تعیش کے لیے، سامان راحت کے اعتبار سے سب سے قیمتی چیز ہے۔ تو جیسے تم قیمتی چیزوں کی حفاظت کرتے
یہ خبر نہیں ہے مولانا کہ اس سے آپ کو راحت ہوگی، سکون کی چیز ہے عورت، وہ تو بغیر بتائے آپ کو معلوم ہے کہ سکون کی چیز ہے، بیوی سکون کی چیز ہے، سب کو معلوم ہے کہ نہیں ہے؟ ارے بابا سر ہی نہیں لگا، اسی لیے تو بے چین ہو، اسی لیے تو بچوں بے چین ہو کہ یہ سکون مجھ کو کب ملے گا، میری بھی تو انگلیوں میں پور ہیں، کبھی تو گدگداؤں، مگر آپ ابھی تک انتظار میں بیٹھے، ابا دیر کر رہے ہیں، اماں دیر کر رہے ہیں، ارے اس لیے دیر کر رہے ہیں کہ تجھ کو اس نعمت کو سنبھالنے کا بھی سلیقہ نہیں آیا ہے، اور یہ معمولی نعمت نہیں ہے، زیوروں کو گڈیوں کو 2,000 والی یا اس سے بھی بڑی کوئی قیمتی چیز آپ کے پاس ہے تو نادانوں اور ایڑوں کے ہاتھ میں نہیں تھمائی جاتی، سنبھالنے کا سلیقہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا ہے کہ بیوی ہر ایک کے لیے سکون کا سامان ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ نہیں بتانا ہے کہ سکون کا سامان ہے، وہ تو مجھے خود پتا ہے، اس کا صرف نام لیتا ہوں مزہ آ جاتا ہے، صرف تصور کرتا ہوں دل کو ٹھنڈک پہنچ جاتی ہے، صحیح ہے کہ نہیں؟ تو پھر اللہ نے کیوں کہا کہ وہ سکون کی چیز ہے؟ ارے اس لیے کہا ہے کہ سکون کی چیز ہے تو اس کا حق ادا کرنا، سکون کی چیزوں کو برباد مت کرنا، اس کا حق ادا کرنا، اس کو ڈھنگ سے رکھنا، اس کو رولانا نہیں، ظلم مت کرنا، مانا کہ تیری پوری فوج تیرے گھر پر ہے اور وہ اکیلی ہے مگر غلط حملہ نہیں کرنا، زبان درازی نہیں کرنا، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، سمجھا؟ اس کی چلو یہیں تھوڑی شرح کر دیتا ہوں تاکہ جن کو رکھنا نہیں آیا تو آ جائے رکھنا، پھر بعد میں دیکھیں گے، ٹھیک ہے؟ اشارہ یہ ہے کہ تم شادی کر کے جو لائے نا، کولر بھی لائے تھے، یہی تو چلتا ہے آج کل، کولر بھی لائے تھے جہیز میں، کوکر تک لائے تھے، چولہا بھی لائے تھے، سب کچھ لائے تھے، ہیٹر بھی لائے تھے، سمجھے نا؟ چھوٹی بڑی ہر چیز، کانچ کے گلاس بھی لائے تھے، لیکن جیسے ہی آپ کی گاڑی پر سامان لادا جا رہا تھا بار بار کہہ رہے تھے سنبھال کے رکھنا، کیا کہہ رہا؟ سنبھال کے رکھنا، میں کہتا ہوں جیسے ہی تو بیوی کو لے کر کے گھر کی طرف چلا، جبریل اپنی جماعت کے ساتھ کہہ رہے ہیں بندہ خدا سنبھال کے رکھنا، مگر سنبھالنا سب کو نہیں آتا، اسی لیے شروع میں تو آپ کہتے ہو جانے من سلامت رہو جہاں رہو، سمجھا؟ اور یہ لکھنا باقی رہتا ہے کچھ کا تو بڑھاپے تک، 90 سال کی عمر تک، حتیٰ کہ 90 سال کی عمر میں جب بڑھیا مرتی ہے تب بھی بڈھا کونے میں جا کے خوب روتا ہے، حالانکہ اب کیا لینا ہے اس سے، نہ اس کی روٹی کی ضرورت ہے نہ اس کی چمڑیوں کی ضرورت ہے، اب تو آپ کو روٹی دینے والی بہو آ گئی، مشورہ دینے والے، باتیں کرنے والے اولاد بھی ہے آپ کے پاس، بات کرنے والی اولاد، سب کچھ ہے، مگر یہ بڑے میاں کیوں رو رہے ہیں اکیلے میں جا کے؟ جب بڈھی کا جنازہ چلا تو کیوں چل؟ اس لیے کہ واقعی انہوں نے اس بندی کو اپنی راحت کا سامان سمجھا تھا اور سنبھال کر اس نے بھی آپ کو رکھا، آپ نے بھی اس کو رکھا، اس لیے اپنا قیمتی سرمایہ سمجھ کر آج جب جدا ہو رہا ہے تو آپ کو آنسو آ رہا، ورنہ لڑائی والی کی موت پر کسی کو آنسو نہیں آتا، وہ بڈھا روئے تو سمجھ جاؤ کہ اس نے ہمیشہ سلامتی کے ساتھ اس کو رکھا، ہمیشہ رکھا، اور یہ کم لوگوں کو آتا ہے، بلکہ کہو بہت لوگوں کو آتا ہے، کم لوگ ایسے ہیں جو ستاتے ہیں، پھر ستانے والے چند مہینوں کے بعد مکان کے دروازے پر لکھ کے لٹکا دیتے ہیں، کہتے ہیں شادی جسے کہتے ہیں حجامت ہے یقیناً، میرے تو ٹکلے بن گئے، اور ہارون صاحب حجامت نہیں سمجھتے کیا؟
یعنی میری بیوی نے میرے بال نوچ لیے، یہ ایک محاورہ ہے نا، یعنی میری زندگی خراب کر، میری نیند اڑا دی۔ یہ کون لوگ ہیں جو ایسا کہتے ہیں؟ یا کس کے رشتے میں یہ سب باتیں ہوتی ہیں؟ جس کے رشتوں میں سامان راحت کی حفاظت نہیں ہوتی، نہ یا تو بیوی نے کچھ قصور کیا ہے یا شوہر نے کچھ قصور کیا۔ میں ایک طرفہ نہیں بات کر رہا۔ کئی بیویاں ایسی ہوتی ہیں کہ جب کسی شادی میں جاتی ہیں اور کسی سہیلی کے یہاں جاتی ہیں تو نئے کچن کی فرمائش نوٹ کر کے لاتی اور فوٹو اتار کر لاتی، اور 2 شادی کے بعد تیسری شادی میں نیا جوڑا چاہیے، وہ پرانا نہیں چلے گا۔ کیا بات ہے! یہ ان کی کچھ ہیں شرارتیں، اور کچھ شرارتیں بلکہ زیادہ شرارتیں تو بڑے میاں کی ہوتی، اس لیے کہ فوج ان کی ہے، دارالسلطنت ان کا ہے، حکومت ان کی ہے۔ ادھر دیکھو نند شوہر کی بہن ہے، ادھر دیکھو ساس شوہر کی ماں ہے، ادھر دیکھو سسر شوہر کا، ادھر دیکھو دیور شوہر کا بھائی۔ یہ کلہم اجمعون نہیں ہیں مگر جنود ہیں، لشکر ہیں۔ کس کے ہیں تم ہی سمجھو، ستانے والے کس کے لشکر ہو سکتے ہیں؟ ستانے والے کس کے لشکر ہو سکتے ہیں؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ یہ میں اس لیے سنا دیا کہ سیرت کا جلسہ ہے، سیرت کے جلسے میں جو بولا جائے وہ سب سیرت، اور یہ بڑا اہم ٹاپک ہے۔ بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، میں جو مرتب ایک بات یہاں بیٹھے بیٹھے سوچ رہا تھا، ابھی وہ نہ کر کے ابھی ایک بات کہہ دیتا ہوں، کہیں چھوٹ نہ جائے۔ بتاؤ مسلمان کی سب سے بڑی کامیابی کیا ہے؟ آپ مت بتاؤ، میں پوچھوں تب بھی مت بتاؤ۔ صرف مسکرانا، مگر اچھی بات پر۔ حضرت مسکرا سکتے ہیں، بول نہیں سکتے۔ یہی نہ نعت پڑھی تھی نا، یہ تو تقریر کر رہے تھے، صرف نعت پڑھا کیجیے، وہ زائد کام ہے۔ صرف نعت پڑھیے تو اچھا لگتا ہے، سمجھاتے ہیں شاید لوگ تو پھر بوجھ ہوتا ہے، ان کا آپ کا کام نہیں ہے۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں آپ کیا پڑھ رہے ہیں، مشاعروں میں جو چاہیے کیجیے، یہاں آپ مت سمجھائیں، ہے کہ نہیں؟ علماء بیٹھے ہیں۔ جی حضرت میں کیا کہہ رہا تھا؟ سب سے بڑی تمنا ایک مسلم کی کیا ہو سکتی ہے؟ آپ مت بتائیے۔ میرا رب جب مجھ سے ملے تو مسکرا کے ملے، اس کے آگے میری کوئی تمنا نہیں۔ میرا مالک حساب کے دن جب غضب میں ہو، غصے میں ہو، فرعون جیسے جیسے نماردہ فرعونہ، کفار فجار، ان لوگوں نے گرم کر رکھا ہو اللہ کو، ویسے ماحول میں بھی اگر مجھے میرا رب دیکھے تو مسکرا دے، میری یہ سب سے بڑی تمنا۔ اور اسی کے ساتھ جڑی ہوئی بات یہ ہے، میرا مصطفیٰ، میرا مجتبیٰ، میرے شفیع المذنبین رحمت للعالمین آقا اور مولا صلی اللہ علیہ وسلم جب مجھے دیکھیں اپنا کہہ کے سینے سے لگا لیں، یہ میری سب سے آخری اور سب سے بڑی تمنا۔ بھائی سب کی ہے کہ نہیں؟ پھر آگے میں نہیں جانتا کہ میرا حساب ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ جب 2 میرے ہو گئے تو سب ہو گئے، 2 میرے ہو گئے تو سب ہو گئے۔ ایک دیوانہ شاعر کہتا ہے، نہ ہم جنت میں جائیں گے، نہ ہم جنت میں جائیں گے، آگے نہیں، نہ ہم جنت میں جائیں گے، نہ ہم دوزخ میں جائیں گے، کھڑے دیکھا کریں گے حشر میں صورت محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی عقیدے کی بات نہیں کہہ رہا ہے، محبت کی بات کہی جا رہی جس کی تعبیر ہے۔ اگر یہ چاند سے مل گیا کہ آقا کا دیدار ہوتا رہے تو جنت اور جہنم کو بعد میں دیکھیں گے، مصطفیٰ کے دیدار ہی میں جنت محسوس کرتے رہیں گے۔ اللہ ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت، زندہ رہیں تو خواب میں، مریں تو آخری سانس لیتے ہوئے اللہ نصیب فرما۔
کچھ ایسے اللہ کے اولیاء بھی ہوتے ہیں، ادھر روح نکلتی، گھر والے کہتے ہیں اب نانا پہچان نہیں رہے، اب دادا ہم کو پہچان نہیں رہا۔ ارے کیا پہچانیں گے، اس وقت تو دادا کی نانا کی نگاہ ٹکی ہے جمال محمدی پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک اہل دل نے کہا تھا، کہا کہ مولویوں نے تو بہت ڈرا دیا تھا کہ موت کتنی سخت اور ناگوار چیز ہے، اور جو اچھی باتیں تھی وہ بیان نہیں کیے کبھی، یا بیان کیے تھے تو میں اس دن جلسے میں نہیں تھا۔ جی ایک دل والے کہتے ہیں کہ میں تو ڈرا ڈرا مر رہا تھا، میں تو ڈرتے ڈرتے مر رہا تھا، یار کیا ہوگا کیا ہوگا، اور روح کیسے نکلے گی، کپڑے پھٹ جاتے ہیں ایسے چمڑیاں پھٹ جائیں گی، کیسے روح نکلے گی، لیکن وہ مرتے مرتے بول گئے، مرتے مرتے بول گئے کہ مجھ سے پوچھو مرنا کسے کہتے ہیں، مجھ سے پوچھو مرنا کسے کہتے ہیں، کہہ گئے، لفظ ٹیڑھا ہے میں دہراؤں گا، وقت نزا آئی تجلی، نزا کہتے ہیں موت کو، تجلی کہتے ہیں دیدار کو، اور آگے ایک لفظ آئے گا جانا، جانا کہتے ہیں محبوب کو۔ اس وقت سامنے جو محبوب ہے یا تو اللہ ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ ہے۔ سنیے وہ مرنے والے کہتے ہیں وقت نزا آئی تجلی، وقت نزا آئی تجلی، تجلی یعنی دیدار، وقت نزا آئی تجلی، روح جانا کی نظر، ادھر روح کھینچی جا رہی تھی، ادھر روح کھینچی جا رہی تھی، اور سامنے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک چہرہ تھا۔ کیا پیاری مجھے موت مل رہی، کیا میرا مقدر، میں نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ اتنا میرا اللہ اکرام کرے گا، میں نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ میں اس کا حقدار ہوں۔ موت کیا کہا، وقت نزا آئی تجلی، وقت نزا آئی تجلی، روح جانا کی نظر، موت سمجھے تھے جسے وہ شربت دیدار تھا۔ اتنا شربت تو سمجھتے ہیں نا گرمی میں، ارے مولانا ہر دم دن میں 5 مرتبہ پیتے، اماموں کو تو مفت ملتا ہے، یہ سب مزے ہیں آپ لوگوں۔ وقت نزا آئی تجلی، روح جانا کی نظر، موت سمجھے تھے جسے وہ شربت دیدار تھا۔ جیسے شربت مزے سے اتار لیتے ہیں، میں نے موت کو بھی مزے سے گلے لگا دیا، اور پھر جاتے جاتے مرزا مدھر جان جانا رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کہا، اب ان کو موت، ہندوستانی کے انسان کی یہ بات ہے، وہ کیا کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ مظہر مر گیا، لوگ کہتے ہیں کہ مظہر مر گیا، مرتے مرتے کہہ رہے ہیں، اور یہ بول کے چلے گئے، لوگ کہتے ہیں کہ مظہر مر گیا، در حقیقت مظہر اپنے گھر گیا۔ یہ تو سفر میں تھا میں جو اورنگ آباد میں تھا، اللہ ایسی موت ہم کو بھی عطا۔ ایک شاعر نے تو اور بڑی بات کہہ دی، کہتا ہے کہ آج تک جو عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے نا، اور ایک قول کے مطابق حضرت خضر علیہ السلام بھی زندہ ہیں، 2 نبی، اور کبھی ان کو بھی موت آئے گی، جانتے۔ وہ شاعر اپنے انداز میں کہہ رہا ہے، حدیث کی بات نہیں۔ کیا کہتا ہے، اگر ان دونوں نبیوں کو پتا چل جاتا کہ موت میں کتنی لذت ہے تو بہت پہلے اللہ سے منوا کے چلے گئے ہوتے، مگر ان کو پتہ ہی نہیں، اس لیے وہ پاس کروائی نہیں۔ سمجھ آئی بات؟ شاعر نے اپنا ایک تخیل پیش کیا، صرف یہ بتانے کے لیے کہ موت کوئی پریشان کن چیز کا نام نہیں ہے، اسی لیے تو حدیث میں اس کو تحفہ مومن کہا گیا ہے کہ نہیں، محبوب تک پہنچنے کا پل اور ذریعہ اور راستہ کہا گیا۔ اب محبوب تک جو گاڑی پہنچائے تو بارات کی گاڑی کبھی دکھن پہنچانے والی نہیں ہوتی، اس میں کانٹے نہیں ہوتے، دھکے نہیں ہوتے، اے سی ہوتی۔ تو شاعر نے کیا کہا، عیسیٰ کو، حضرت عیسیٰ اور حضرت خضر علیہم الصلاۃ والسلام کو بھی اگر پتہ چل جاتا موت کتنی پیاری چیز ہے، تو جانتے ہو اللہ سے کہہ کہ اب تک وہ بھی مزہ چکھ چکے ہوتے۔
مزہ جو موت کا، وہ شاعر کہہ رہا ہے، سنیے شعراء کرام، مولانا بھی اپنی نظامت میں شعر سنا رہے تھے، مزہ جو موت کا عاشق کبھی بیاں کرتے، کیا کہا؟ مزہ جو موت کا عاشق کبھی بیاں کرتے، مسیح و خضر بھی مرنے کی آرزو کرتے۔ ہمارے یہاں ایک بزرگ تھے عالم دین، نے 10 سال سے موت کا انتظار کر رہے تھے، اور وہ مجبور نہیں تھے، مجبور آدمی تو انتظار کرتا ہی ہے، چلتے پھرتے دوڑ رہے، آخر تک چلتے رہے، دوڑتے رہے۔ 10 سال کے بعد میری ملاقات ہوتی تھی تو کہتے تھے، اے بابو ایسا لگا تھا نا کہ میری پرچیاں کہیں دب گئی ہے۔ سمجھ میں نہیں آیا تو اردو میں کہتا ہوں، کہتے تھے لگتا ہے کہ میری پرچی کہیں دب گئی ہے، میں انتظار میں بیٹھا ہوں، فرشتہ گیا تو آج ان کے گھر گیا، گیا تو کل ان کے گھر گیا، ادھر آ ہی نہیں رہا۔ من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ۔ خیر، موت پر تھوڑی بات اچانک آ گئی تو میں نے کہہ دیا، اور اچانک میں نے بیوی کے بارے میں بھی کہا، اور وہاں بھی ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں، بیوی اور شوہر۔ دیکھیے جنت، بات کہاں سے میں نے اٹھائی تھی کہ سب سے بڑی مراد ہماری کیا ہے؟ اللہ کبھی پوچھ دے کہ تم سب سے بڑی تمنا بولو، ہم یہی کہیں گے میرے رب جب آپ کے پاس حاضری ہو تو آپ ذرا مسکرا کے مل لینا، مجھے اپنا بندہ کہہ کر کے اپنے سے لگا لینا، باقی کچھ نہیں۔ اس لیے کہ جو اپنا بنا لے گا تو یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ مجھے گرم چائے چاہیے یا ٹھنڈی چائے چاہیے، شکر والی چاہیے کہ بے شکر، وہ پوچھ پوچھ کے کھلائے گا، ہے کہ نہیں؟ نزولم من غفور رحیم، من کی تعبیر یہ بتا رہی کہ نظام ادھر سے خود ہوگا، بتانا یہ پوچھ، تم کو مانگنا نہیں پڑے گا، میری طرف سے خود بخود ہر وقت آگے پوچھا جائے گا، بلکہ پوچھا کیا وہاں تو اللہ تعالیٰ خود ہی سمجھ جائیں گے۔ خیر، جنت کے نظام کو بھی نہیں، ابھی اسی کو پکڑو۔ سب سے بڑی ہماری مراد کیا ہے؟ اللہ مسکرا کے اپنا بنا لے اور اپنا دیدار کرا دے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملے تو اپنا کہہ دے، اپنے گلے لگا لے، یعنی ہماری مغفرت اور بخشش ہو جائے، جنت مل جائے۔ سب سہرے ہیں، سب تعبیر ہے، جس کو جو جچے پٹے وہ بول لے۔ اب آئیے میں کہنا چاہتا ہوں جنت کہاں چھپی ہے؟ سب چیزیں حدیث سے ہی، نبی کی زندگی ہی سے میں نکال کے بتا رہا ہوں۔ جنت کہاں چھپی ہے؟ اورنگ آباد میں، کہ جو اورنگ آباد آئے بغیر مر جائے گا وہ جنت نہیں پائے گا؟ مراد آباد میں، لکھنؤ میں، مکے میں یا مدینے میں؟ جی نہیں، کہیں نہیں۔ جنت کہاں چھپی ہے جی؟ آپ نہیں بولیں گے۔ جنت تو اللہ نے بہت ساری جگہوں پہ چھپا رکھی، کہا یہاں کھودو تب بھی پانی نکل آئے، پانی سے سمجھو، یہاں کھودو تب بھی پانی مل جائے، وہاں کھودو تو، لیکن جو سب سے قریب میں تمہاری جگہ ہے اس کا میں پتہ دے رہا ہوں، اتنی دور کاہے کو جانے کا؟ اگر گھر میں ہی پانی کا راستہ نکل سکتا ہے تو پڑوس میں اور گاؤں کے کنارے جانے کی کیا ضرورت؟ بتا دوں، جن سے اللہ نے آپ کو 24 گھنٹے کے ساتھ کی معاشرت کے ساتھ جوڑ رکھا، یعنی زیادہ سابقہ جن سے، کیا کہا؟ جن سے زیادہ ملنا جلنا پڑتا ہے، جن سے تعلقات ہیں، جن سے لین دین ہے، انہی میں کہیں تمہاری جنت چھپی ہے۔ تم ڈھونڈتے ہو کہیں دور دور دلی اور لکھنؤ، اور جنت یہی ہے کہیں، سمجھانا پڑے گا۔ ابھی بات تو سمجھو میں کیا کہہ رہا ہوں، بات تو سمجھو۔ یہ جو اللہ نے آپ کی گود میں بیٹا دے دیا، بیٹی دے دی، یہ اللہ نے آپ کو والدین عطا کی، یہ جو بہنیں عطا کی، یہ جو بھائی عطا کی، یہ جو پڑوسی عطا کی، یہ چند رشتہ داریاں میں نے بتا دی، اسی میں اللہ نے بہت قریب میں آپ کی جنت چھپائی۔ ہماری بھول یہ ہے کہ جنت ڈھونڈنے کے لیے پیر کے شہر تشریف لے جاتے ہیں ہم، جہاز کا خرچہ کر کے، پلین سے، جنت وہاں ملے گی۔ اب زندگی کا جب
ریسرچ کیا کروایا, لیباریٹری میں چیک کروایا تو پتا چلا 50,000 1 لاکھ تو پیر سے ملنے کے لیے لگا دیا. اور باپ جب دوا کے لیے کہتا ہے تو آج کا کل کا پرسوں ٹالتے ٹالتے گرم زبانی کے ساتھ کچھ بول کر کے تو دوا لاتا ہے, یا تو ٹال دیتا ہے کہ بھائی سے کہہ دے دوا لائے گا. دیکھا آپ نے, اگر جنت مقصود ہوتی تو بھائی کی طرف ٹالتا. جنت کے لیے گئے تھے پیر صاحب کے یہاں, مولانا صاحب کے, بھول ہے جی بھول ہے, یہ جنت یہاں چھپی ہے. اور یہ قطعاً بھول جاؤ کہ ماں باپ کی خدمت کروں, مولانا ہو جب, بزرگ ہو جب. بزرگ ہونے کی بنیاد پر یہ فضیلت نہیں ہے, ماں باپ ہونے کی بنیاد پر یہ فضیلت. اور ماں باپ ہیں یہ آپ کے, اس لیے اگر آپ بہت قریب کی جنت چاہتے ہو تو ادھر ماں کو کھانسی شروع ہوئی, آپ خود آ کے پوچھو اماں کیا ہوا. ایک طرف اس کا دل خوش ہو جائے گا, حضرت آپ کی دوا آنے سے پہلے اللہ کے ہاں آپ کی رضامندی کی, مقبولیت کی, ولایت کی تحریریں شروع ہو جائیں گی. نہ مانے تو کر کے, مگر یہ ہم سے نہیں ہوتا. پیر کو 5,000 ہدیہ دینا آسان ہے, اماں کو 500 دینا مہینے میں مشکل ہے. کہتے ہیں کیا ضرورت ہے اماں کو, ارے نہیں ضرورت ہے, پھر بھی تو ضرورت پر دیا تو کیا دیا جی. وہ تو پڑوسی بھی جان جائے کہ بھوکی ہے, مریض ہے, ضرورت ہے, پیسے نہیں ہے, وہ بھی لا کے دے دے گا. نہیں, مضمون نہیں سمجھ میں آیا تو سر ہلائیے. سب یہاں وہ کیا صدور بنے بیٹھے, شیوخ بنے بیٹھے. قریب میں بیٹھنے کا مطلب ہے کہ اچھی بات پر سر ہلائیے, تاکہ گانوں پر جتنا سر ہلایا ہے 17-18 سال کی عمر میں سب صاف ہو جائے. ورنہ مولانا سب کھڑے ہو جاؤ گے, تم نے بھی سر ہلایا تھا جب بس میں گانے جا رہے تھے. صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ وہ لوگ خوش ہو رہے ہیں کہ ان کو بھی کہا جا رہا ہے. ارے ان کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اپنے ہیں, اصل تو آپ کو کہہ رہا ہوں. آپ کو تو چھیڑ نہیں سکتا, ناراض ہو جائیں گے. یہ کبھی ناراض ہونے والے نہیں. اور یہ جانتے ہیں کہ یہ مجھے گدگدا رہے ہیں, ستا نہیں رہے. دونوں میں بہت قریب کا فرق ہے. آؤ دیکھو حسن, یہ جو انگلیاں ہیں نا پور, یہ اس سے چھوو تو گدگدانا کہتے, اور ناخن لگا دو تو ستانا کہتے. ابھی نہیں سمجھے, ناخن لگا دیا وہیں قریب میں ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں, ستانا. اور یہ ادھر سے لگا دیا تو گدگدانا. تو میں کیا کر رہا ہوں, گدگدا رہا ہوں, تاکہ آپ کا ذہن گھر کی طرف نہ جائے, گھڑی کی طرف نہ جائے. اور الحمدللہ کوئی ادھر ادھر نہیں دیکھ رہا. اللہ کرے کوئی بات ہمارے دل میں بیٹھ جائے. چلیے کیا کہہ رہا تھا بتائیے, بھول گئے مولانا عبدالستار. والدین کو پہلا ٹاپک یہی ہے. میں کسی ایک موضوع کو پورا بیان کا عنوان نہیں بنانا چاہتا بھائی, جیسے چل رہا ہے اس لیے کہ ایک ہی دن بولنا ہے, تو میں چاہتا ہوں کہ سب کہہ دوں دھیرے دھیرے جو کچھ آتا جائے, تاکہ جس گھر میں جس راشن کی ضرورت ہو وہ پہنچ جائے. دال نہیں ہے تو دال پہنچ جائے, چاول نہیں ہے تو چاول پہنچ جائے, مرچی نہیں ہے تو مرچی. صحیح ہے. اس لیے کہ اس میں کتنے بیٹھے ہیں جن کی ماں چلی گئی مگر انہوں نے شرارت کی تھی. میں نے دیکھا ہے اللہ کی قسم, ابھی 2 دن پہلے ایک آدمی مجمع میں بہت رو رہا تھا. میں سمجھ گیا کہ شاید اس نے ماں کا حق نہیں ادا کیا ہوگا, تو اس کو افسوس ہو رہا ہے. کیا ہو رہا ہے؟ اس لیے ابھی وقت ہے میرے بھائیوں. جی آئیے, قریب کے جتنے رشتے ہیں اسی میں اللہ نے جنت چھپائی. جتنے قریب کے رشتے ہیں حضرت سب اسی میں جنت چھپائی. ایک میں نے ماں باپ کو کہا, بھی کھانسی ادھر آئی, آپ آ کے فوراً پوچھو. اس نے کہا پھر آپ دوا لائے, تو کیا کمال کیا جی. یہ تو پڑوسی سے کہتے تو وہ بھی لا دے گا. یہ بہت سیکھنے کی چیز ہے. ہماری زندگیوں میں کمی ہے. ہم وظیفے کے لیے بیعت ہوتے ہیں, مراقبے کے لیے بیعت ہوتے ہیں, رومال ڈال کے مراقبہ کرتے ہیں. اب کہتے ہیں آج تو 4تھے آسمان کی حوریں نظر آ رہی تھی. اب گھر پر پتہ چلا کہ بیوی کو بھی رکھنے کا ڈھنگ نہیں. مہمان 2-3 آئے تھے, یہ مراقبے کے بعد لے کے گئے اور کھانا ابھی تیار نہیں تھا.
سمجھا؟ وہیں ایک تھپڑ مار دیا یا وہیں گرم گرم سنا دیا. آپ کے مراقبے نے کیا کیا؟ میں نہیں کہتا مراقبہ بند کرو، لیکن یہ کہتا ہوں کہ مراقبے کے نتیجے میں جو اصل چیز مطلوب ہے اس پر تو دھیان کرو کہ اللہ کو اس لیے مراقبے میں سوچا جاتا ہے تاکہ خدا کی پکڑ، خدا کا انصاف، خدا کا حساب ہم کو یاد آوے کہ آج ہم نے اس گھر والی کو اپنے ہاتھ کے نیچے مجبور پایا ہے تو ہم سنانا جانتے ہیں، ہم رلانا جانتے ہیں، تو خدائے عزیز ذو انتقام جو ہم ہی نہیں سب پر قادر ہے، قہار ہے، مالک ہے، وہ کل ہماری گردن دبائے تو کدھر جائے؟ اور کل تو نہیں جی، اسی دنیا میں کبھی کبھی گردن اس طرح دباتا ہے کہ نہ جیتے بنتا ہے نہ مرتے بنتا ہے، نہ جیتے بنتا ہے نہ مرتے بنتا ہے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا، ظالموں سین کے ساتھ سمجھو، ٹائم قریب ہے. کس کے ساتھ سمجھو؟ ہم یہ کہیں گے کیا مطلب، کچھ علماء کے لیے بولتا ہوں جی، سین کے ساتھ سمجھو کہ ٹائم قریب ہے. دیکھ رہا ہوں ظلم ڈھا رہے ہو، بیچاری آئی تمہیں پتہ نہیں، سب کو چھوڑ کے آئی نا، تیرے مکھڑے اور چہرے کو دیکھ کر. وہ جب گھر سے چلی تھی اماں تو رو ہی رہی تھی. وہ بہت زیادہ بڑی بات نہیں، اماں کو تو ضرور آنسو آئے گا، وہ تو رونے کے لیے پیدا ہی ہوئی اولاد کی محبت میں. ابا بھی رو رہا تھا آج، جبکہ ابا کو بڑی بڑی دعاؤں اور اجتماعوں میں رونا نہیں، آج ابا کو بھی رونا آ گیا. اس 22-23 سال کی بچی کو میں پال پوس کے میں نے ایک دن بھی کبھی اس کو ایک کانٹا نہیں چبھنے دیا. معلوم نہیں کہ اگلی زندگی، اگلے دن اس کے کیسے گزریں گے. اس لیے کہ دنیا میں ہم نے نقشے دونوں طرح کے دیکھے، گلشن میں پھول بھی ہوتے اور کانٹے بھی ہوتے، تو ہم نے دنیا میں کانٹوں پر جینے والی، پریشان رہنے والیوں کو بھی دیکھا ہے اور گلشن کے مزے پانے والیوں کو بھی دیکھا. اچھے شوہر بھی ہم نے دیکھے ہیں، ستانے والے شوہر بھی گاؤں میں دیکھے ہیں. معلوم نہیں میری بیٹی، ہم نے تو اچھا سمجھ کے داماد بنایا ہے، معلوم نہیں اس کا کیا ہوگا. اکیلے میں رو لیتا ہے، پوچھ لیتا ہے، اور خاص طور پر جب بیٹی کی آنکھ مل جاتی ہے اس وقت تو آنسو رکتے نہیں. دیکھو باپ کو بھی چھوڑ کے آئی روتے ہوئے آنکھوں کو، ماں کو بھی چھوڑ کے آئی، خالہ بھی رو رہی، بہنیں بھی رو رہی، سب رو رہے ہیں جی. آپ سمجھتے ہیں کہ خالی شادی کا ایک نشہ ہے، خوشی میں جا رہی؟ جی وہی دوسرا پیریڈ ہے، لیکن جب قدم گھر سے نکالتی ہے تو اس کے دل سے پوچھو اس کے آنسو کے کیا حال ہوتا ہے. جن کو کبھی رونا نہیں آیا اس قسم کی محبتوں میں وہ کبھی نہیں سمجھیں گے. جو ہیں بے درد وہ درد دل بیمار کیا جانے. جن کو درد آیا نہیں جی، فرعون کو کبھی درد سر نہیں پیدا ہوا، وہ کم وقت کیا جانے کہ گولی اور درد کس کو کہتے ہیں. جو ہیں بے درد، بولیے، جو ہیں اس کے آگے نہیں بولنا، جو ہیں بے درد وہ درد دل بیمار کیا جانے، اور گزرتی ہے جو دل پر مبتلا کے مبتلا جانے. بیٹی کے دل پر جو گزرتی ہے وہی جانے، مگر وہ جانتی ہے کہ مجھے جانا بھی ضروری، مجھے جانا بھی اس لیے کہ کل ابا بھی قبر میں ہوں گے، اماں بھی قبر میں ہوگی، بھائی اپنی فیملی میں مست ہوگا، میرا کون ہوگا. اس لیے اللہ نے میرا جوڑا وہاں بنایا. اس طرح سے رضا بالقضاء کی سواری پر سوار ہو کر کے خدا کی مرضی کو سامنے رکھ کر کے وہ سارے اندیشوں کے باوجود خوشیوں کے ساتھ روتی ہوئی پوزیشن میں اچھے کپڑے پہن کے اس لیے جاتی ہے کہ یہاں روئیں تو روئیں، کیا کرے تقریر، لیکن میرے شوہر کو میں اچھی لگ جاؤں تو وہاں دن اچھے گزر جاؤں. یہ صورتحال ہوتی ہے دلہن کی. آپ نہیں سمجھتے، آپ سمجھتے صرف شادی ہو رہی. اب جب وہ پہنچی وہاں، اب وہ تو یہی سوچ کے آئی ہے نا کہ میرا شوہر مجھے ایسا ملے، ایسا دکھے کہ مجھے ماں کی محبت یہیں سے ملے، باپ کی محبت یہیں سے ملے، بھائیوں کی محبت یہیں سے ملے. یہ سکھا رہا ہوں کہ ہم سب یہ کریں گے، اللہ کی قسم جنت خود بخود
قدموں میں آ جائے گی. بھاری تو پڑے گا یہ عمل، لیکن کر کے تو دیکھو جی. 70 حج کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک حج اللہ نے فرض کیا، ہو گیا. اللہ نہیں پوچھے گا کہ دوسرا تیسرا چوتھا کیوں نہیں کیا. آج عمرے کے شوقین بہت ہیں، لیکن بیویوں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، اولاد کے ساتھ بالکل ناہنجارانہ سلوک کر رہے ہیں. بس ایک ہی ان کو ہوس غالب ہے. ایسوں کے لیے میں کہتا ہوں کعبہ بھی گئے پر نہ گیا عشق بتوں کا، اور زمزم بھی پیا پر نہ بجھی پیاس جگر کی. یہ مقرر کا جوش نہیں ہے، یہ دل کا درد ہے جو سنا رہا ہوں. مقرر کا جوش تو انجمن میں ہوتا ہے، جمعرات کو مدرسوں میں بغیر سمجھے بھی بچے چلاتے رہتے ہیں. یہ سب چلا کے آئیں گے. مولانا بات صحیح ہو رہی، غلط تو نہیں ہو رہی مولانا شمساد سے؟ یہ ہمارے جامعہ کے ایک موقر استاذ حدیث ہیں. اللہ نے بڑا سنجیدہ نیک انسان ان کو بنایا. مدینے کے پڑھے ہوئے، نہ معلوم کتنی مرتبہ اپنی نظروں سے گنبد خضرا کو دیکھا، اور نہ معلوم کتنی مرتبہ 4 سال تو رہے ہوں گے جی، 6 سال تک. اور جب جی میں آیا ہوگا، ادب سے کہو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پر حاضر ہو کر کہا ہوگا آپ بھی کہو، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. کیفیت بن جاتی ہے جب وہاں پہنچ کے بولو، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. جتنا اطمینان سے سوچ کے بولو گے آنکھیں بھیگ جائیں گی جی، بہہ جائیں گی. سمجھ گئے؟ آئیے، جو مضمون ہے وہ میں نے چھوڑا نہیں ہے، لیکن آپ بھی تو بیچ بیچ میں پپڑ کھاتے ہیں. کسی نے اعتراض کیا مسالے وہ کیا سلاد کچھ تو بولتے ہیں آپ، بولا کیا سلاد کھاتے ہیں؟ کسی نے اعتراض کیا؟ آپ نے کبھی مکروہ جانا تو میری بات پر کیوں آپ کو شبہ ہو رہا ہے کہ مدینہ کیسے چلے گا؟ ارے گیا ہوں ایسے ہی جیسے آپ کو پپڑ بیچ بیچ میں چل رہا ہے. اور مدینہ نہ جائیں تو کیا نارے گاؤں میں جائیں؟ مدینہ تو وہ جگہ ہے جی، غریب بیچارہ، غریبوں پر رحم کرو جی. غریب بیچارہ تھوڑا دیندار ہوتا ہے تو آقا اور مولا کی محبت جب حاجی کو جاتے ہوئے دیکھتا ہے تو کہیں جھوپڑے میں بیٹھ کر کے کہتا ہے، اللہ تو میرا بھی تو اللہ ہے. وہ ہر دم جا رہے ہیں، کیا اچھی تقدیر ان کی. ایک مرتبہ مجھے بھی پہنچا دیتا تو اللہ کیا مزہ آ جاتا، اتنا کہہ کے رو لیتا جھوپڑے میں جی. اور وہ کہتا ہے، اے کاش مدینہ جانے کا کچھ غیب سے ساما ہو جائے. اے کاش، یہ کہتے سمجھا. اور پھر ایک مرتبہ جب چلا جاتا ہے تو حضرت کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے مزہ ایسا آ گیا اس گلی کا کہ مدینہ جاؤں پھر آؤں، مدینہ پھر جاؤں، مدینہ جاؤں پھر آؤں، مدینہ پھر جاؤں، تمام عمر اسی میں تمام ہو جائے، دوسرا کوئی گاؤں ہی نظر نہ آئے. وہ عشق ہوتا ہے. آئیے جو بات کہیں سے آ گئی، یہ اللہ ہم سب کو بار بار پہنچائے، شرف و فضیلت عطا فرمائے. وہ بات کہاں سے آئی؟ مجھے ترجمۃ الباب اور ربط یاد ہے. بے ربط باتیں نہیں چل رہی ہیں. ذرا میں نے سوچا تھا کہ انہوں نے جو مغرب کی نماز میں یا جو الانسان پڑھا اسی کو میں تقریر کروں الانسان کو بنیاد بنا کر، لیکن ابھی جو آ رہا ہے من جانب اللہ چاہتا ہے اس مجمع کو یہی سناؤ. اور خاص طور پر بیویوں کا مسئلہ اور والدین کا مسئلہ میرے یہاں یہ بڑا نازک ہے اصلاح معاشرہ کے اعتبار سے. دونوں میں آنسو گرتے ہیں. کئی بیویاں، ایسا نہیں کہ میں عورتوں کو نہیں کہتا، حضرت یہاں عورتیں نہیں ہیں تو ان کو بولنے سے کیا فائدہ. وہ ہوتی تو میں ان کی کمزوریاں بتاتا، اور جہاں ہوتی ہیں وہاں سناتا ہوں.
ورنہ آپ کہیں گے مولانا تو یہ عورت کے فیور کی بات کر رہے ہیں سر. جناب عالی آپ ہی کی فیور کر رہے ہیں، اس لیے کہ عورت آپ کے لیے کولر ہے. عورت آپ کے لیے کیا ہے بولو؟ ہیٹر ہے. ہمیں کیا بولوں، مجھے تو کچھ ہنسی آتی نہیں، لیکن مضمون صحیح ہے. آپ کو گرمی ملے ٹھنڈی میں تو مزہ آیا کہ نہیں آیا؟ تو عورت سے ٹچنگ ہوئی تو مزہ آیا کہ نہیں آیا؟ میں بولو نوجوانوں بولو، ان کے تو تقوی ٹوٹ جاتے ہیں نا، ان کی تو تسبیح کے دھاگے ٹوٹ جاتے ہیں. ہمارے تو آج تک ٹوٹے نہیں. ہم تو تسبیح بھی پڑھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اپنی بیوی سے ٹچنگ اللہ کی قسم تقوی کی ایک منزل طے کر دیتی. اور حضرت اب بتا دو اطمینان کے لیے، یہ میں نہیں کہہ رہا ہے آسامی زبان میں، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں. حکیم اختر صاحب نور اللہ مرقدہ، جن کا بیان میں نے 36 سال پہلے اعظم گڑھ میں سنا تھا. مجمع ہنسے کہ نہ ہنسے، مزہ لے کہ نہ لے، وہ اپنی مستی میں مست اور بولے جا رہے. اس لیے کہ اہل دل تھے. کیا تھے وہ؟ اہل دل تھے. یہ سب باتیں انہوں نے کہی. پھر اس کو میں نے قرآن سے جوڑ دیا، ایک پورا درس ہو گیا. قرآن نے کیا کہا؟ یہ تمہارے لیے سامان ہے. تو گھر کے سامان میں ہیٹر ہے کہ نہیں؟ تو میں نے کہہ دیا تو کیا برا کیا؟ کیا ہے وہ حدیث؟ الدنیا کلھا متاع والمرأة الصالحة کیا وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحة. دیکھیے بالکل صریح حدیث آ گئی. اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ جیسے گھر میں بہت سی چیزیں ہیں، اس سے تم فائدہ اٹھاتے ہیں، مثلا کولر، ہیٹر. پھر وہی بار بار بات آ رہے، کولر سے آپ ٹھنڈے ہو جاتے ہیں. کیا مطلب بتاؤں؟ ہنسو گے نہیں نا؟ ارے روڈ پر گرم تھے، ان سے لڑے ان سے لڑے، قریب تھا کہ ٹھوک دیے جاتے. دماغ ٹھکانے نہیں تھا، ابھی اسی میں گھوم رہا تھا، اس سے کیسے بدلا لوں. لیکن گھر میں جب آئے تو ایک نیا گلشن دیکھا تو کھوپڑی اس گلشن میں لگ گئی اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا آنے لگی. تو ادھر کا ٹینشن ختم. لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، سکون آیا؟ ابھی بھی نہیں سریلا ہے، تم سریلا اور جوان. ٹھیک ہے، لِتَسْكُنُوا، صحیح بتا رہا ہوں. دکانوں کا ٹینشن دن بھر کا وہاں ٹھنڈا ہوتا ہے، اللہ نے بنایا ہے. بس اتنا کہو دن بھر کا، باقی نہ مغرب بات بولو نہ عشاء بات بولو، مچھر لگ جائیں گے. زیادہ چادر کھلے گی تو مچھر لگ جائیں گے. تو انشاءاللہ سب اپنی بیوی کو سامان سکون بنا کے رکھیں گے. اب وہ جب دلہن بن کر آئی، یہاں بات چھوڑی تھی، دلہن بن کر آئی تو یہ تصور لے کر کے آئی ہے کہ میں نے اس کے لیے سب کو چھوڑا، اماں کو چھوڑا، ابا کو چھوڑا، بھائی کو چھوڑا، بہنوں کو چھوڑا، تو مجھے یہیں سے سارا پیار ملے گا. اور بڑے اعتماد سے آئی ہے کہ میرا شوہر کچا نہیں ہے، میرا شوہر دغا باز نہیں ہے. پارٹنرشپ میں تو کئی لوگ ایسے مل جاتے ہیں پارٹنر جو بھاری بھاری باغ دکھاتے ہیں، 25 لاکھ لے کر کے ملک بدل دیتے ہیں. ارے بابا نہیں ہوتا. ان سے لیا ان سے لیا اور اس کے بعد پہلے تو موبائل نمبر بدلا، پھر گلی نمبر بدلا، پھر شہر بدلا، یہاں تک کہ ملک بدل دیا. یہ حال ہے ان غداروں کا، ان بے وفاؤں کا، اس قوم کا جس کا اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ ایکسرا کر کے ان کا مرض بتایا کہ بچ بچ کے رہنا. اسی لیے اللہ نے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم میں کہا، اے انسان تو نے اپنے اس پارٹنر کو تو بیوقوف سمجھا اور دبا دیا اور رلا دیا اور چھین لیا، کیا مجھ کو بھول گئے؟ میں جب اس کے فیور میں کھڑا ہو جاؤں گا تیری کئی نسلیں دفن ہو جائیں گی. 10 نفلوں 7 نفلوں کو چین سے جینا نصیب نہیں ہوگا. کیس پہ کیس، جیل پہ جیل، نسلوں تک یہ سلسلہ جاری رہے گا. اگر کسی شریف کو کبھی ستا دیا، اگر میرا غصہ گرم ہو گیا، لوگ سمجھتے نہیں پیسہ ڈھیر چھوڑ کے چلا جانا
سب سے بڑی معراج سمجھتے ہیں۔ ارے اولاد کے لیے سامان سکون کا کوئی انتظام کر کے جاؤ، یہ ہے باپ ہونے کا مطلب۔ باپ ہونا نہیں آپ ثابت کر کے جاتے، مالدار ہونا ثابت کر کے جاتے، صاحب بیت و دار ہونا یعنی کہ گھر والا ہونا، بنگلے والا ہونا ثابت اپنے کو کر کے جاتے۔ سکون والا ہونا ثابت کر دو کہ میں وہ جینا جی کے جا رہا ہوں، میں وہ جینا جی کر مر رہا ہوں کہ میں نہیں بھی رہا تو اللہ میری نسل کو کوئی اندھیرا دن دکھانے والے نہیں، کسی کانٹے والے راستے سے میرے بیٹوں کی زندگی گزرنے والی نہیں ہے، اس لیے کہ میں نے وہ زندگی گزاری ہے، میں نے کبھی کسی کو کاٹا نہیں چبھایا ہے۔ میرا رب کہتا ہے انا الملک الطیار، میں صحیح بدلہ چکاتا ہوں، جتنا اتنا اور جیسا ویسا۔ اور اللہ اچھا کرنے والوں کے لیے اچھا بھی کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ظلم کرنے والوں کو تو 7 نسل تک پریشان کرتا ہوں۔ بیٹا ابھی پہلا درجہ ہوا، پھر پوتا، پھر پڑ پوتا، اور اس کے بعد جتنا جوڑ جوڑ کے بولو 7واں پوتا۔ 7 نسلوں تک چین نہیں لینے دیتا، دکھے گا کہ بنگلے میں ہے، لیکن کبھی ایسا دن آ جاتا ہے کہ اچانک کسی بڑے حادثے کا شکار ہو جاتا ہے، اسباب سمجھ میں نہیں آتے تو کہتے ہو کالا بھوت لگ گیا۔ ارے کالا بھوت نہیں، تیرے اوپر والا نے کچھ گڑبڑ کیا تھا، اس کا قرضہ باقی تھا، آج اللہ نے چکا دیا۔ اس نے کسی غریب پڑوسی کو رلایا تھا، آج اس اللہ نے بدلہ لے لیا۔ مالداری کے نشے میں مرا ہے، اولاد کو بھگتنا پڑتا، جیسے اولاد کو ماں باپ کا چھوڑا ہوا بنگلہ مل جاتا، چھوڑا ہوا پیسہ مل جاتا، چھوڑا ہوا کھیت مل جاتا ہے، ماں باپ کا چھوڑا ہوا ظلم بھی اسی کے حصے میں آ جاتا۔ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ چھوڑ دو عادتیں، اور سب سے زیادہ ظلم آدمی بیوی پر کرتا ہے۔ لکھ لو، کس پر کرتا ہے؟ بیوی پر۔ ہاں، جو اچھے ہیں وہ اچھے ہیں، میں سب کو تھوڑا کہہ رہا ہوں، حضرت آپ کو نہیں کہہ رہا، خیر ماں باپ پر کرتا، اپنوں پر کرتا ہے، کمزوروں پر کرتا ہے، شریفوں پر کرتا ہے، شریروں پر تو ہمت نہیں ہے، اس لیے کہ شاید وہ 1.25 کا 1.5 بن جائے، شیر کا 1.25 شیر بن جائے۔ خیر آئیے، میں کیا کہہ رہا تھا؟ جنت، اب پھر بہت دور جا رہا ہوں واپس۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ سب کو چھوڑ کے آئی ہے، وہ سب کو چھوڑ کے آئی ہے، اس لیے شوہر اچھا، اور یہ امید لے کے آئی ہے کہ مجھ کو میرے شوہر میں سب کچھ مل جائے گا، اماں کا پیار، ابا کا پیار، بہنوں کا پیار، بھائیوں کا پیار، یہ چند قریب کے پیار سب مل جائے۔ اور وہ سوچ کے صرف نہیں آئی حضرت، آپ نے بھی بے خبری میں یہ قبول بھی کیا ہے۔ کیا کہا میں نے؟ آپ نے، جیسے بے خبری میں بھی سنا انہوں نے، ہاں کچھ بے خبری میں بھی سنتے ہیں، آپ نے پھیٹے والوں، آپ نے بے خبری میں یہ قبول بھی کیا ہے کیا کہ میں، اے میری بننے والی دلہن، تجھ کو اماں کا بھی پیار دوں گا، ابا کا بھی پیار دوں گا، تیری بہنوں کا بھی پیار دوں گا، تیرے میٹھے بول کی ضرورت ہو تو میں، میٹھے مٹھائی کی ضرورت ہو تو میں، میٹھے سفر کی ضرورت ہو تو میں، اماں جیسے تم کو چمکارتی تھی اس کے لیے میں، تیری مرادیں پوری کرنی، کپڑے جوتے وغیرہ تو میں، یہ مطلب ہے۔ تیرے بیماری پوری نہیں لگتی تھی، بخار پورا نہیں ہوتا تھا، ابا دوا لا دیتے تھے اس کے لیے میں، اس کا نام ہے، اس کا نام ہے کہ میں آپ کی شادی میں وفادار ہوں۔ اور اسی کو آپ نے بے خبری میں قبول کیا، بے خبری میں قبول کیا۔ مولانا کیا آپ نے کہا تھا؟ میں نے، ارے بھابھی یہاں کیا کہا تھا؟ میں نے قبول کیا، لیکن مفعول محذوف ہے۔ ارے بابا کیا قبول کیا؟ اس کی چمڑی قبول کیا؟ 5 منٹ کی ایک تقریر کرو، پھر نکاح پڑھاؤ، تاکہ دلہے کو معلوم ہو کہ کیا قبول
کیا، کسی کو پتہ نہیں کیا قبول کیا۔ ارے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ سردی آئے اور لحاف لگے تو لحاف دینا قبول کیا، گرمی آئے اور کولر لگے تو کولر دینا قبول کیا۔ یہ مطلب ہے اس کا، سمجھے؟ روٹی لگے تو روٹی، بوٹی لگے تو بوٹی، دوا لگے تو دوا، غذا لگے تو غذا دینا قبول کیا۔ تجھے جو تیرے گھر کا رشتہ دار یاد آئے اور اس کی محبت ستائے تو اس کا بدل دینا میں نے قبول کیا، کہ وہ میں پیار کروں گا کہ تو بھول جائے گی جس کو یاد کر رہی ہے، تیری اماں کو، تیری بہنوں کو۔ یہ ترجمہ ہوتا ہے کہ اگر تیری زندگی میں تجھے کوئی بیماری لگ گئی، لاکھ روپیہ لگے گا تو کیا، مگر میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے قبول کیا، یعنی میں بھاگوں گا نہیں، تانے نہیں دوں گا، گالیاں نہیں دوں گا، میں یہ نہیں کہوں گا کہ تیرا گھر منحوس، میری شادی منحوس، بلکہ میں تو وعدہ کرتا ہوں کہ میں نے سب پورا کرنا قبول کیا۔ اس کو کہتے ہیں شادی جی حضرت۔ اب جس کی نہیں ہوئی یہی سوچ کے کرنے کا کہ میں نے قبول کیا، سمجھا؟ اب یہ کیوں سنا رہا ہوں شادی پر؟ اس لیے سنا رہا ہوں کہ میں نے مضمون یہاں سے اٹھایا تھا، جنت آپ کے گھر میں ہے، تو ایک ٹاپک اٹھایا، وہ کہاں پر ہے؟ بیوی کے پاس بھی جنت، اور بیوی کی جنت شوہر کے پاس۔ اس لیے شوہر اگر کبھی ضرورت سے 2:30 بجے رات میں جگا دے کہ ذرا سر میں درد ہے، وہ میری دوا پکا دے، تو اسے نخرے نہیں کرنا چاہیے۔ 2 مہمان آ جائیں اور کہتے ذرا کھانا پکا دے، تو اس کو نخرے نہیں کرنا۔ میں نے کہا ان کو بیٹھاؤ تو میں ان کی باتیں ان کو سکھاؤں گا، تھوڑا سا تو کہہ دیا نا مولانا، کہہ دیا نہیں کہہ دیا، لیکن آپ 2:30 بجے جگانا مت۔ یہ اگر مگر کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ورنہ آج ہی آپ جگانا شروع کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو رات میں جگتے تھے تو اس طرح سے کمرے سے باہر ہوتے تھے کہ پاؤں کی آواز اور آہٹ بھی نہ نکلے، ورنہ عائشہ جاگ جائے گی۔ تو آپ کیوں اٹھا رہے ہیں؟ کیسے ایسے ہیں واحیات کہ رات میں تھوڑا سا جگایا نہیں اٹھی، تو پھر وہاں سے ڈھیر ساری حفواتیں، بکواسیں، جھگڑے شروع ہو گئے۔ اسی کا نام شوہر ہے، اسی کا نام شوہر ہے جی، اس کا نام تو جابرانہ سوچ ہے، ظالمانہ حکومت۔ آئیے اب ایک اور جز پکڑتا ہوں، وہ یہ گھر میں ایک اور جنت ہے، اماں ابا۔ اور یہ اماں ابا پر ایک بات بار بار آ رہی ہے، ابھی کہہ دوں سب کو بڑی پیاری لگے، لیکن تمہید کے ساتھ کہتا ہوں، فوراً کہہ دوں تو مزہ نہیں آتا۔ جو بوٹی جتنی مہنگی ہوتی ہے مولانا نسیم صاحب، کیا نام سن رہے ہیں؟ جو بوٹی جتنی لذیذ اور مہنگی ہوتی ہے میں اتنی دیر تک چباتا ہوں، اگر جلدی سے اتار لیا تو پچھتاتا ہوں، یار 50 روپے کی بوٹی تھی 1 سیکنڈ میں اتر گئی، اور چباتا ہوں تو 5-10 منٹ تک اس کا مزہ آتا ہے، تو قیمت وصول ہو جاتی ہے۔ اس لیے اچھی چائے میں چوس چوس کے پیتا ہوں، اور اس وقت کسی سے بات نہیں کرتا، ورنہ یہ چلی بھی جائے گی اور مجھ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اس لیے نماز بھی اچھی پڑھو تو اس وقت کچھ ادھر ادھر کا مت سوچو، تاکہ کچھ نماز کا مزہ آ جائے۔ چلیے ایک سبق مل گیا۔ آئیے اماں ابا کی بات بڑی کام کی بات ہے، نوجوانوں آپ کے لیے بھی۔ آپ کو پیسہ چاہیے نا، اچھی لڑکی چاہیے نا، ہاں کہو نا، گھر چاہیے نا جی، مریضوں شفا چاہیے نا جی، بوڑھوں تمہاری لڑکی کا رشتہ نہیں آ رہا ہے تو رشتہ چاہیے نا، اولاد نہیں ہے تو اولاد چاہیے نا، سب کے لیے بڑی پیاری ایک بات کہہ رہا ہوں۔ ہر آدمی اس دنیا میں کسی نہ کسی مصیبت سے جڑا ہوا ہے۔ دلیل لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، نہیں بابا فی کبد، میں سمجھ رہا تھا کہ فی احسن تقویم وہ تو دنیا کے بچوں کی بات ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، کبد مانے بے چینی۔
اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے انسان کو بے چینی کے ساتھ جوڑا، اس کی مٹی میں بے چینی کا پانی ڈال دیا، وہ چاہے تم کسی کو کتنا بھی دیکھو کہ بے چین نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ بھی بے چین ہے، اس لیے کہ قرآن نے کہا وہ مجھے پتا ہو کہ نہ ہو بے چین ہے۔ کیسے بے چین ہے بتا دوں؟ آپ پیسے کے لیے، اب ایک دو مثال دوں آپ سمجھ جائیں۔ آپ پیسوں کے لیے پریشان تھے، اس لیے کہ پیسے کے بندے ہیں، تو آپ کی تمنا ہوئی کہ میں بھی 1 لاکھ کا آدمی ہو جاتا ہوں، 10 لاکھ کا آدمی ہو گئے، چلیے 10 لاکھ کی تمنا ہوئی اور ہو گئے، تو کیا آپ کو چین آ گیا؟ ارے آ گیا، اگلے 10 لاکھ کی پھر بھوک لگ گئی، نہ مانے تو مالداروں سے پوچھ، صحیح ہے کہ نہیں؟ اور بتا دو، ان کو کھانے کی عادت ہے، یہاں اچھا ملے، اس ہوٹل کا ملے، اس ہوٹل کا ملے، کہ کچھ لوگ یہ بیماری ہوتی، چٹورے ہوتے، لذت پرست ہوتے، لذت پسند ہوتے، یہاں نہیں تو احمد آباد تک چلے جاتے ہیں، عقل کنواں سے سورت چلے جاتے ہیں، چاچا ہوٹل کہاں ہے، کھروٹ چلے جاتے ہیں، یہاں سے بھی جاتے ہوں گے کئی کلومیٹر، یہ کیا کون سی چیز لے کے جا رہے، کیا یہاں روٹی چاول نہیں ہے؟ مگر وہ پریشانی ہے، بے چینی ہے، وہ بھی تو کھا کے دیکھوں۔ لندن والے نواپور کا چالو اچار منگاتے ہیں یہاں سے جانے والوں کے ہاتھ سے، جو ہم یہاں بھاؤ نہیں دیتے ان کو، اور وہ یہاں سے منگواتے ہیں، اس لیے کہ وہ افریقہ اور امریکہ کہاں کا کھا چکے، یہ نہیں کھایا تو ان کو بے چینی ہے کہ ذرا وہ بھی تو کھا کے دیکھیں۔ تو بتاؤ، سب کچھ کھانے کے بعد ابھی ایک بے چینی باقی ہے کہ نہیں؟ اب جلدی سے ایک اور کہہ دوں، شاید مسجد میں کہنا برا نہیں ہے، کہہ دوں؟ آپ نے بہت ساری حسین عورتیں دیکھی، رشتہ جب دیکھنے گئے تھے تو 50 جگہ کے بعد ایک چن کے لائے، کہنے لگے ہاں مل گئی من موافق، ناک بھی ٹیڑھی، آنکھ بھی ٹیڑھی، ارے نہیں سب سیدھی، ٹھیک ہے مل گئی، لیکن پھر 2-4 دن کے بعد وہ بھی پرانی ہو گئی، اور سڑک پر ایک اور چہرہ نظر آ گیا۔ بے چین ہے کہ نہیں ہے؟ اے کاش میں تھوڑا اور رک گیا ہوتا، تیرے بازو میں یہ ہوتی نا۔ بتاؤ بے چین ہے کہ نہیں؟ مولانا غلط بول رہا ہوں؟ بتا دوں، ایک شاعر نے اس کو کہا ہے جی، اب آپ لوگ شاعری سنا رہے تو میں بھی سناتا ہوں۔ شاعر کہتا ہے، نہیں نکلی، نہیں کسی کی ہوس نکلی، نہیں نکلی کسی کی آج تک سب حسرتیں دل کی، نہیں نکلی کسی کی آج تک سب حسرتیں دل کی، کہ ہر حسرت نئی حسرت پہ جا کر ختم ہوتی۔ ایک حسرت باقی ہے، لال قلعہ دیکھ لو، پہلے تو اپنے ہی گھر کی حسرت تھی، اب لال قلعہ کی حسرت ہوگی، وہاں سمجھا؟ سکون تو صرف ایک طبقے کو اللہ نے دیا ہے، باقی سب فی کبد ہے۔ وہ ہیں جن کے سر چیرے بھی جائیں تو کہتے ہیں اللہ کی قسم آج ہی کی لذت کے لیے تو میری ماں نے مجھے جنا تھا اور دودھ پلایا تھا۔ ذالک ما کنا نبغی، حمزہ نے کہا تھا نا عتبہ سے، شہادت سے ڈرا سکتے نہیں تم مرد مومن کو، کہ مومن ڈھونڈنے آتا ہے دنیا میں اسی دن کو۔ ایک طبقے کو صرف چین ہے دنیا میں، باقی کسی کو چین نہیں ہے۔ اب آئیے جو مضمون میرا والدین پر میں سنانا چاہتا ہوں، بے چینی سب کی زندگی کا حصہ ہے، سمجھ گئے نا؟ اور ہر بے چینی کا علاج اللہ نے کم از کم اہم اور آخری درجے میں دعا میں چھپا رکھا ہے۔ کس میں؟ دعا میں۔ ساری دوائیں تدبیریں جہاں ناکام ہو جائیں، ایک دروازہ ہے، اس سے مایوس نہیں ہونا، بس کسی دن دل نکال کر بارگاہ الہی میں رکھ دینا، میرے رب، فوراً مت مانگو میرے رب، ہم تو فوراً جھٹ سے کہتے ہیں یہ کر، ربنا آتنا، میرے رب بھیج دینا، یہ ہے دعا؟ نہیں مناؤ، کیا کہو؟ میرے رب
سب تھک گئے، آپ بھی تو دیکھ رہے ہیں نا، مسئلہ نہیں سلجھ رہا ہے، ابو بھی تھک گئے، امی تھک گئی، پڑوسی تھک گئے، سب تھک گئے، میرے رب ایمان ہے تو تھکنے والا نہیں ہے، ساری مصیبتوں سے بڑھ کر تیری قدرت ہے، میں جانتا ہوں میں گنہگار ہوں، اس لیے تیری نظر کرم مجھ پر نہیں پڑ رہی، مگر مولا میں نے یہ بھی تو سنا ہے تیرے نبی کی زبان سے کہ تو صرف نیکوکاروں کو نہیں دیتا، تو صرف اچھوں کو نہیں دیتا، میرے جیسے بدکاروں کو بھی تو دیتا، اور یہی تیری شان ہے، اگر اچھوں کو دیا تو اچھوں کو تو انسان بھی دینا جانتا ہے، تیری شان ممتاز ہے کہ تو اچھوں کو تو دیتا ہی ہے، مجھ جیسے سیاہ کاروں کو بھی دیتا ہے، خوب کہو میرے رب آج کچھ لینے آیا ہوں، یا اللہ میں تہجد میں تو نہیں اٹھتا، آج اٹھ گیا ہوں 2 بجے اس لیے کہ آج مجھے آپ سے لینا ہے، یا اللہ میں نہیں اٹھتا، آج اٹھ گیا ہوں اس لیے کہ مجھے آج آپ سے لینا ہے، میرے رب تو نے اپنا نام رب رکھا ہے، رب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر موڑ میں جو آپ کا ہاتھ سنبھالے، یا اللہ آج سنبھال لے، ایسے اگر مانگو گے دعا قبول ہو جائے گی۔ چلیے دعا پر آ گئی بات، تو اتنی سی میں نے اس کی چاشنی چکھا دی، اب آئیے میں کیا کہنا چاہتا ہوں، میں گھڑی اب دیکھوں گا اور پھر جی حضرت میں کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو کسی نہ کسی پریشانی سے بچایا، کوئی سیٹھ جی چین سے نہیں ہے، سب کچھ اگر ہے تو کسی کو اولاد کا ٹینشن ہے، کسی کو بیوی کا ٹینشن، اب کسی کو اپنی ہی سوچ کا ٹینشن، الٹا سیدھا سوچتا رہتا ہے، یار اس ملک میں میری کوئی فیکٹری نہیں ہوئی، وہاں میرا کوئی مرید نہیں ہوا، وہاں کوئی میرا شاگرد نہیں ہوا، ہر ایک کی اپنی الگ الگ پریشانی ہے، چلیے چھوڑیے اس کو، پر شاگرد اور مرید کو بھی نکال دو، وہ ایک دقیق بات ہے جو خانقاہوں میں بیان ہونی چاہیے، وہ بھی ایک مرض ہے مولانا، سمجھ میں آ رہی بات، لیکن یہاں پبلک میں مت کرو اس کو، جو ہو گیا سنیے، میری وہاں دکان اب تک نہیں بنی، بے چینی ہے کہ نہیں، چلیے وہ تو زبردستی کی بے چینی، کچھ واقعی بے چینی ہے، مثلا گھر نہیں ہے آپ کے پاس، کینسر ہو گیا کسی کو، اماں ابا دونوں دوا کھانے میں، کیس ہو گیا بلا وجہ کا، یہ دیکھیے صحیح پریشانی، اب آپ جو ہم اور آپ غلطی کرتے ہیں وہ 2 غلطی یہاں کرتے ہیں، ایک پہلے بتاتا ہوں ایک بعد میں بتاتا ہوں، ظاہر بات ہے کہ ترتیب ہی تو رہے گی، پہلی غلطی جو اہم ہے وہ بتا رہا ہوں تاکہ وقت نہ ہو، دوسری نہ ہو تو چلو بات پوری ہو جائے، ہماری غلطی کیا ہے، ہم دعا کرانے کے لیے امام صاحب کو کہتے ہیں دعا کرتے ہیں، ارے امام صاحب کس کس کو یاد رکھیں گے، اور امام صاحب نے کیا کوئی ٹھیکہ لے لیا، کوئی کوٹا نہیں تھا، کوئی کوٹا ہے جی، اور کہہ دوں 10,000 میں کس کا نام یاد رکھتے ہیں، وہ تو ایک ڈیوٹی ہے جو پوری کر رہے ہیں، بالکل صحیح بتا رہا ہوں، امام صاحب سے کہہ رہے ہیں، تھوڑا اور آگے بڑھے تو پیر صاحب کے ہاں چلے گئے، پیر صاحب رہتے ہیں کہیں بہت دور، لیکن 5,000 تو کرائے میں خرچ کیا اور 5,000 ہدیے میں خرچ کیا، اتنی دور گئے، کوئی حضرت کے یہاں گیا، کوئی کہیں گیا، ادھر ادھر جاتا، اور جانتے ہیں اس کی قبولیت کہاں چھپی ہوئی ہے، یاد رکھو کسی دعا کی قبولیت کسی امام سے متعلق، کسی پیر سے متعلق، کسی استاد سے متعلق قرآن اور حدیث میں کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ ان کی دعا گارنٹیڈ ہے میں قبول کر لوں گا، نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے، البتہ ایک جگہ ہے جس سے ہم غافل ہیں اور بھولے ہوئے ہیں، اور وہ قریب ہی میں ہے، اس میں حدیث کی گارنٹی ہے کہ اگر یہ دعا دے دے تو اللہ کبھی رد کرنے والا نہیں ہے، اور وہ جگہ ہے والدین کا مرتبہ، خدمت، عظمت، وہ والدین ہیں، لیکن یہاں ابا نہیں دکھے، وہاں چلے گئے، 500 کلومیٹر سفر کر کے، 1000 کلومیٹر سفر کر کے، گاڑی 4 ویلر لے کر کے، سمجھ میں بات آ رہی؟
ختم ہو گئے تو چپ چاپ بیٹھو کہ اتنا ہلتے ہو. ہاں صحیح ہے, میں تو گھبرا رہا ہوں کہ ٹائم ختم ہو گیا. عادت اصل میں ہے. کیا کہا مولانا؟ مضمون کا جوش ٹھنڈا ہو جاتا ہے. کیا کہا؟ ماں باپ کی دعا قبول ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اگر پکی قبولیت چاہیے, کیا چاہیے؟ پکی قبولیت چاہیے, گارنٹی والی, تو آپ کے گھر میں ہے, وہ بوڑھے ماں باپ ہیں. اب آپ کو دو تین باتیں اور اس پر کہوں گا تاکہ آپ کی کھوپڑی وہاں جا کے شیطان کی وسوسے کے شکار نہ ہو جائے. آپ کہیں گے میرے ابا کو تو بولنا ہی نہیں آتا, وہ کیا دعا دیں گے؟ میری اماں تو ان پڑھ ہے, انگوٹھا چھاپ. شیطان آپ کو سوچ پیدا کرتا ہے. الو کے پٹھوں, کہہ دو شیطانوں, میں جب اتنا بڑا تھا نہ میں ڈھنگ سے بول پاتا تھا, نہ میری بات کوئی سمجھ پاتا تھا, لیکن میری مراد مجھے مل جاتی تھی. میری اماں مجھے دودھ پلا دیتی تھی, پانی پلا دیتی تھی, میں صرف روتا تھا اور صرف کروٹ لیتا تھا, ہلتا التا تھا تو اماں دوا پلا دیتی. اماں میں اتنی سمجھ ہے, طاقت ہے کہ بیل بولے بغیر, کچھ جانے بغیر, کچھ نالج کے بغیر مجھے پال پوس کر کے میری پوری مراد پوری کر ڈالی. اللہ کو کیا اتنی سمجھ نہیں ہے؟ اتنی سمجھ نہیں ہے کہ بوڑھی اماں اور بوڑھے باپ اپنی اولاد سے خوش ہو کر کے وہ اپنی اولاد کے سلسلے میں کیا چاہتے ہوں گے؟ ارے بوڑھی ماں نہیں بول پائے گی, بوڑھا باپ نہیں بول پائے گا, لیکن اتنا تو ہے کہ بوڑھے ماں باپ جب خوش ہوں گے تو اولاد کی بھلائی ہی سوچیں گے. اور اللہ بھلائی کا ترجمہ جانتے ہیں, ہم اور آپ جانے یا نہ جانے. سمجھتے ہو اللہ نادان ہے؟ کہتے ہو میری اماں بول نہیں پائے گی, تو یعنی مطلب ترجمہ آگے کیا نکلا کہ اللہ سمجھ نہیں پائے گا؟ ارے صرف اماں کے دل میں جذبہ آ جائے گا کہ بیٹے کا گھر بن جائے, دعا ہو گئی, بس دعا ہو گئی. اور جذبہ تو آ ہی جائے گا. اچھا اب اگلی بات کہتا ہوں, یہ جذبہ آنے کے لیے ایک 2 پیسے کا راستہ بتاتا ہوں. کتنے کا؟ 2 پیسے کا. آپ کے اندر گھر میں ابھی ابا اماں موجود ہیں, بہت بڑی خدا کی نعمت. حدیث میں فرمایا گیا ہے هل تنصرون وترزقون الا بضعفائكم. گھر میں تمہاری روٹیاں روزیاں پہنچتی ہیں ان بوڑھوں اور مجبوروں اور معذوروں کے راستے سے, واسطے سے, برکت سے. کماتے تم ہو اور لگتا یہ ہے کہ دکان تم چلا رہے, لگتا ہے صرف وہ اماں ابا جو گھر میں بوڑھے ہیں نا, اور چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو معذور ہیں, اپنی روٹی نہیں کما سکتے, بلکہ آگے کہہ دوں بیوی جو اپنی روٹی کمانے کی مکلف نہیں ہے, تو جو اپنی روٹی کے مکلف نہیں ہے یا کما نہیں سکتے, ان کی برکت سے اللہ تیری دکانیں بڑھوا دیتا. کہ اسی اللہ نے بیوی کا خرچہ تمہارے کندھے پہ رکھا ہے, اولاد کا خرچہ رکھا ہے, بوڑھے ماں باپ کا خرچہ رکھا ہے, تو اللہ کہتے ہیں کہ خرچہ میں نے رکھا ہے تو خرچے کا انتظام بھی میں ہی کرتا ہوں. کبھی مت کہنا میں باپ کو کھلا رہا ہوں, ماں کو کھلا رہا ہوں, کبھی مت کہنا کہ ہم کھلا رہے, بلکہ یوں پلٹ کر کہو ماں باپ کی برکت سے ہم کھا رہے. جس دن کسی باپ کا انتقال ہو جائے, ماں کا انتقال ہو جائے, سمجھو آج ایک رحمت الہی کا دروازہ بند ہو گیا. اس پر مت رو کہ اماں کا چہرہ چھپ گیا, اس پر رو کہ اللہ کی طرف سے ایک رحمت کا بڑا دروازہ کھلا ہوا تھا, بند ہو گیا. اماں کو تو جاننا ہی ہے, اس پر بھی رو لو, سمجھے, وہ تو محبت ہے, کہنے کی ضرورت نہیں, بغیر کہے آپ کو. لیکن اصل یہ ہونا چاہیے کہ آج ایک دروازہ بند ہو گیا. اچھا اب میں راستہ بتا رہا ہوں, آپ کی اماں آپ کے ابا کیسے خوش ہو, 2 پیسے کا خرچ کرو. آپ کو معلوم ہے کہ اماں کو میٹھا زیادہ پسند ہے یا مقابل میں بولو یا تیکھا؟ کوئی جانتے ہی نہیں کہ میٹھا کے مقابلے میں کیا ہوتا ہے, تیز یا تیکھا.
یہ پتہ لگاؤ کہ اماں کو بھجیا پسند ہے کہ جلیبی. سمجھ میں بات آ گئی کھانے کے اعتبار سے. آپ کبھی بازار سے آؤ نا تو بغیر اس کے کہے ہوئے تھوڑی سی بھجیا لے لو گرم گرم, اور آ کر کہو اماں ایک ہوٹل پر میں گیا تھا اور تازہ تازہ بالکل ابھی, تو مجھے سمجھ میں آیا کہ اماں آپ کو بہت اچھی لگتی, میں لے کے آیا اور میں چاہتا ہوں کہ اپنے ہاتھ سے کھلا دوں. اس دن آپ کی ماں کا دل باغ باغ ہو جائے کہ بیٹا ہو تو ایسا. پھر آپ دوسرے دن آئے, ایک ٹھنڈا تیل لے کر آئے, یہ بڑا اچھا تیل ہے ڈاکٹر صاحب نے بتایا, لگاتے ہی آرام ہوتا ہے. اماں صرف تیرے لیے لایا ہوں, چھوٹی سی شیشی ہے نا, اور آپ اپنے ہاتھ سے تھوڑا سا مل لو, تھوڑا یہاں مل لو. سمجھے بھائی, اس کا دل بڑا ہو جائے. بیٹا میرا, اللہ نے کیسا مجھے خوش نصیب بنایا. اب چپکے سے اسی وقت کہہ دو اماں بچے بڑے ہو گئے, مکان کا انتظام ابھی تک نہیں ہوا, دعا کر دو اللہ مکان بنوا دے, دعا کر دو. میں اب تک حج کو نہیں گیا, پیسے گھٹ رہے, دعا کر دو میں بھی چلا جاؤں. سمجھ میں بات آ رہی؟ ایسے 10 روپئے میں خوش کر کے دل کی دعا لے سکتے. لیکن ہمیں اپنے بچوں کے لیے تو بھجیا لانا یاد رہتا ہے, اماں کے لیے لانا یاد نہیں رہتا. کپڑے لا دو بغیر کہے ہوئے, کوئی کپڑا لا دو کبھی. ارے بقرعید عید پر لائے تو کیا لائے جی, بے سیزن لا کے دکھاؤ تو کوئی بات بنے, جہاں امید نہ ہو. خزاں میں پھول کھلاؤ تو کوئی بات بنے, یعنی موسم نہ ہو اور آپ اپنے چمن میں بہار لا کے دکھاؤ تو کوئی بات بنے. اور بہار آئے تو کانٹے بھی مسکراتے ہیں, بارش آئے تو ہر جگہ پھول آ جاتے ہیں, عید آئے تو سب کے گھر میں کپڑے بنتے ہیں, بے موقع بنا کے پہناؤ تو کوئی بات بنے. کریں گے انشاءاللہ ایسے. اب آپ کہیں گے سیرت کا جلسہ جواب, یہ سب کس نے سکھایا ہے؟ ارے بابا کس نے سکھایا ہے جی؟ ارے ادب سے بولو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور سکھایا ہی نہیں ہے, کر کے دکھایا ہے. میں واقعات عام طور پر سنانے کا عادی نہیں, مضامین دل میں اتارنے کی کوشش کرتا ہوں, اس لیے کہ ایسے ہی وقت تنگ پڑ جاتا ہے. قصہ سناؤں تو اسی میں سارا وقت چلا جائے گا, ورنہ میں ابھی سنا, ورنہ میں کو شروع کر دو. جی نہیں مولانا ایسے ایسے کریں, تو ادھر بیٹھو, آرام سے کرسی پر بیٹھو. آپ نے کئی مرتبہ مجھے ڈسٹرب کیا. چلو بس اگلے سال نہیں آؤ گا, ختم. آپ کہیں گے کہ میں نے بلایا, مجھے میری اصلاح کر دے. اصلاح اس کو نہیں کہتے ہیں. بنی ہوئی زلفیں بھی کبھی چھیڑی جاتی تو غصہ ہوتے ہیں یا خوش ہوتے ہیں؟ زلفیں سمجھ رہے ہیں جی, وہ خوش ہوتے ہیں. حضرت یہ ایسا ہی ہے, میں نے ان کو تو نہیں کچھ کہا ہے کہ چپ چاپ بیٹھو. اور کہوں کہ بس دیکھیے میں نے جنت بتا دی. جنت کہاں چھپی ہے؟ گھر میں. دعا سب سے بڑی دعا جو قبول ہو جائے وہ کہاں ہے؟ گھر میں. بس گھر میں بولو. ابھی اور بھی جگہ ہیں بولنے کی, جیسے ایک ہے اولاد کے حقوق. ہم سمجھتے ہیں کہ چلے لگانے سے جنت مل جائے گی, اور اولاد کو کچھ کام کا نہیں بنایا. 9-10 سال کا ہوا, گیرج میں پنچر سیکھنے میں ڈال دیا. کہتے ہیں 2 مرتبہ سمجھایا نہیں مانا, عاجز ہو گئے, ختم. ارے نہیں مانا, اس کے پیچھے پڑو, محبت سے, پیار سے, تحفے اور انعام سے, کسی بھی طرح سے اسے لائن پہ لاؤ. اولاد کو بہت جلدی ہم سائڈ کر دیتے ہیں, اللہ نہیں مانتا تو کیا کروں. بہرحال ابھی اس پر بولنے کا ٹائم نہیں. یہ بھی اولاد کو آپ بنا کے جائیں گے تو آپ تھوڑے سے کمزور ہو کے جائیں گے اعمال کے اعتبار سے. اولاد کی نیکیاں آپ کے میٹر میں, آپ کے بینک میں جمع ہوتی رہیں گے, اور میٹر چالو رہے گا. میٹر کیا رہے گا؟ آپ کو تو قرآن پڑھنا آیا نہیں, اور آیا بھی تو پڑھنا نصیب نہیں ہوا. دونوں باتیں. اور نصیب بھی ہوا تو قاف اور کاف کا کبھی فرق نہیں ہوا, صاد اور شین اور ثا کا کبھی فرق نہیں ہوا.
جیسے ویسے آیا آیا آیا. حالانکہ کپڑا جب لینا تھا، یہ نہیں چلے گا، وہ نہیں چلے گا. ابا کو بھی ڈانٹ دیے، تو کیا لے کے آ گیا؟ ارے بابا تیرے کپڑے میں تیرے من کے خلاف نہیں چلتا تو قرآن کی تلاوت میں مولا کے من کے خلاف چلے گا کچھ؟ چلے گا کچھ؟ نہیں چلے گا. اب ایسے ہم بڈھے ہو گئے اور مر گئے. بلکہ میں کہتا ہوں بڑے افسوس کی بات، آدمی مر جاتا ہے اور 90 سال کی زندگی میں ڈھنگ سے درود شریف پڑھنا اس کو نہیں آیا. نہیں آیا. آپ میں مجھے یاد ہے، ہاں آپ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیے صاد کی جگہ یہ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. نہ ان کا صحیح ہوا نہ ان کا ہوا. معنی بتائیں تو گھبرا جائیں گے کہ صلی اللہ کا کیا معنی ہوتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ صلی یسل سے بنا ہوا، تلوار مارنے کے آتے ہیں. صلی اللہ، اللہ تلوار چلا دے. استغفر اللہ. جانتے ہی نہیں، بس پڑھ رہے ہیں. کیوں؟ سیکھا ہی نہیں. کیا عذر کریں گے؟ کہیں گے کہ مجھے نہیں آتا تھا. اللہ کہے گا تو قاری صاحب تو تھے، کیوں نہیں سیکھ لیا؟ امام صاحب تو تھے، کیوں نہیں سیکھ لیا؟ آپ کہیں گے بڑھاپے میں کیا سیکھتا؟ اللہ مارے گا ایک ڈنڈا. اور کیا کہے گا؟ موبائل تیرے بڑھاپے میں آیا تھا، سیکھا تھا کہ نہیں سیکھا تھا؟ کس سے سیکھا تھا؟ نواسے سے سیکھا تھا. وہاں نہیں شرم آ رہی تھی. اور 2 ویلر کا شوق تجھ کو ہوا جبکہ تو 60 کا پہنچ گیا تھا. شرم نہیں آ رہی تھی. کئی مرتبہ تو سیکھتے ہوئے گرا بھی، تیری ٹانگ بھی ٹوٹی، مگر تو نے کہا کہ سیکھ کے رہوں گا. میرے نبی کا درود نہیں سیکھا؟ تو آپ ایسے چلے گئے، آپ ایسے چلے گئے. لیکن پھر بھی اولاد کو اگر آپ نے بنایا، منبر و محراب والا، غار ثور کی داستان سنانے والا، طائف کی پردرد کہانی بتانے والا، اولاد کو آپ نے بنایا غار حرا کے پیغامات عام کرنے والا، تو امید ہے کہ آپ کی قبر بھی اچھی گزرے گی، آپ کی جنت بھی اچھی بنے گی. بہرحال یہ سب سیرت کے پیغامات تھے جو ہم نے معاشرے کو سامنے رکھ کر کے آپ کے سامنے پیش کیا. سب پر حدیثیں موجود ہیں، سب پر روایتیں آیتیں موجود ہیں. میں نے زیادہ کچھ آیتوں روایتوں کو سنانے کا اہتمام کرنے کے بجائے میں نے وہاں کا پکا پکایا بنا بنایا کھانا پیش کرنے کی کوشش کی کہ گھروں کو لے جاؤ. اور مجھے لگتا ہے کہ انشاءاللہ فائدہ ہوگا. جس کی اپنی بیوی سے بگڑی ہو، جھگڑا ہو، ڈانٹ دیا ہو کبھی، میں کہتا ہوں اس کا دل خوش کرنے کے لیے ایک دوپٹہ خرید کے لے جاؤ، خود سے آج استقبال کر دو. مولانا سمجھ رہے ہو؟ ایک بڑے میاں کا انتقال ہو گیا اور فرشتے آئے تھے مارنے کے لیے. اتنے میں اللہ تعالیٰ نے کہا مارو نہیں، ذرا سا دیکھو ایک پیج اس کا اچھا دکھ رہا. تو ایک پیج دکھا ہرا ہرا، اس پر کیا لکھا تھا؟ بے نمک کی کھچڑی. کیا لکھا تھا؟ بے نمک کی کھچڑی. اور پیج ہرا ہرا، کالا نہیں، علامت اچھی تھی. اور نیچے قصہ لکھا تھا کہ ایک مرتبہ یہ بڈھا آیا اور خون کا زمانہ تھا نہیں، سفر سے آیا، بڑھیا نے جلدی جلدی کھانا بنایا اور نمک بھول گئی. کھچڑی بنائی اور نمک بھول گئی. بیچاری نے رکھ دیا. بڈھا جب کھانے بیٹھا تو اس کو غصہ آیا، اتنے دن کے بعد آیا، وہ بھی صرف کھچڑی اور وہ بھی پھر بغیر نمک کی. غصہ آیا، مارو اس کو، گالی دے دو جیسے آج کل ہوتا ہے. لیکن اچانک اللہ نے دستگیری فرمائی، سنبھال دیا. یہ کسی نیکی کا اثر تھا. نیکی کہیں کرو گے اللہ پھل کہیں دے گے. اللہ نے سنبھال لیا. اس کے دماغ میں اچانک آئی ایک بات، ارے بابا جس میری بیگم نے، بڑھیا نے آج 60 سال سے مجھے میرے من کا کھلایا ہے، مجھے میرے من کا کھلایا ہے، آج تھوڑا سا بے من آ گیا تو کیا میں گرم ہو جاؤں؟ اس کا نام انسان ہے. کیا میں گرم ہو جاؤں؟ اس بیچاری نے جان کر ایسا نہیں کیا. پھر خیال آیا کم سے کم بتا تو دوں کہ آئندہ ایسا مت کرنا. کہنے لگے بتاؤں گا بھی نہیں،
اس لیے کہ بتا دوں تو اس کو ہمیشہ کے لیے غم لگ جائے گا کہ میرا شوہر آیا تھا اور میں نے کھانا اچھا نہیں بنایا، افسوس لگ جائے گا، بتایا ہی نہیں زندگی پر، مر گیا جب وقت آیا۔ ارے کھچڑی کی وجہ سے نہیں مرا مولانا، کیا ہوا؟ یہ سمجھ رہے کھچڑی کی وجہ سے مر گیا تو بے نمک کی کھچڑی کھائیں گے ہی نہیں، وہ مر گیا اپنے وقت پر۔ اس کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا کہ کیا ہوا، اس نے یہ بتایا کہ ڈنڈے تو آ چکے تھے، فرشتے کھڑے تھے، اللہ نے خود کہا کہ اس کا یہ کھولو، کیا ایک پیج نکالو، ایک پیج نکالا تو ہرا ہرا، مگر لکھا تھا بے نمک کی کھچڑی، یہ عنوان تھا۔ اور اللہ نے یہ کہا تو نے بے نمک کی کھچڑی کھا کر میری ایک بندی کو، یہاں ایک سبق چھپا ہوا ہے، میری ایک بندی کو، یہ نہیں کہا تیری بیوی کو، میری ایک بندی کو تو نے ڈانٹ ڈپٹ سے، شرمندگی سے، رسوائی سے، رونے سے بچایا، دکھ سے بچایا، تو جا آج میں نے تجھ کو رسوائی سے، دکھ سے، تکلیف سے بچانے کا فیصلہ کر دیا۔ اب میں نے کہا ایک بات یاد آئی، وہ آدھے منٹ میں کہتا ہوں۔ جی حضرت کہوں؟ جی وہ یہ ہے، تو نے میری ایک بندی کو، تیری بیوی کو یہ نہیں کہا۔ اب وہ کہیں نہ کہیں خواب میں کیا کہا تھا، بڈھے سے ہمیں نہیں لینا ہے، میں حدیث قرآن کی بات بتا رہا ہوں۔ اپنی بیوی کو اپنی بیوی بعد میں سمجھو، دوسرے نمبر پر، پہلے نمبر پر اس کو خدا کی بندی سمجھو۔ جو لوگ شرارت کرتے ہیں، ظلم ڈھاتے ہیں، گالیاں بکتے ہیں، رلاتے ہیں، ان کو صرف یہ یاد رہتا ہے کہ میری بیوی ہے، میں جو چاہوں کر دوں، اور یہ بھول جاتے ہیں کہ کسی کی بندی بھی ہے۔ اور جب کوئی پارٹنرشپ میں معاملہ ہو تو ایک اگر حصے دار کو آپ نے دبا دیا تو دوسرا کھڑا ہو سکتا ہے، تیسرا کھڑا ہو سکتا ہے، میرا بھی حق تھا، مجھ سے کیوں نہیں پوچھا، کیسے بیچ دیا، کیسے توڑ دیا۔ اللہ کہتے ہیں اس بندی میں تیرا حصہ تھا شوہر ہونے کے اعتبار سے، میرا بندہ تھا مولا، میرا حصہ تھا مولا ہونے کے اعتبار سے۔ تو نے بیوی سمجھ کے مارا، لیکن مجھ سے بھی تو پوچھ لیتے کتنا ماروں، ڈانٹا پوچھ لیتے کتنا ڈانٹوں، ڈانٹوں کی نہ ڈانٹوں۔ دو مکان جب دو کے بیچ ہوتا ہے تو بغیر پوچھے نہیں بیچا جاتا، یہ آسان باتیں نہیں ہیں۔ تو میں کہہ رہا ہوں جنت آپ کے گھر میں ہے، جنت آپ کے گھر میں ہے، چاہو تو یہیں سے آپ جنت میں چلے جاؤ۔ یہ میرا مطلب کچھ نہیں کہ کہیں مت جاؤ اور مولانا نسیم صاحب سے دعا مت کرواؤ، یہ میرا مطلب نہیں ہے۔ میں نے ایک بات اور کہی تھی، اس میں ایک اور غلطی ہوتی ہے، لیکن اب گھبراؤ نہیں، اب میں چھوڑ دیتا ہوں۔ دعا کے سلسلے میں ایک غلطی تو یہ ہے کہ ماں باپ سے نہیں کرواتے، پیروں کے پاس دوڑتے، علماء کے پاس دوڑتے، سمجھا؟ اور پتہ نہیں کہاں کہاں جاتے۔ ارے اللہ کے بندو، جاؤ ہر جگہ، بار بار کہو جاؤ ہر جگہ، منع نہیں کرتا بلکہ جانا چاہیے، جاؤ ہر جگہ، لیکن جو اصل جگہ جہاں خزانہ چھپا ہوا ہے وہاں کدال کیوں نہیں لگاتے؟ خزانہ یہاں ہے، کدال وہاں مار رہے، خزانہ یہاں ہے، کدال وہاں مار رہے، کبھی ملے گا؟ اسی لیے اللہ نے کہا تھا انہو کان ظلوما جہولا، بڑا جاہل ہے، چھوٹا جاہل نہیں ہے، بہت بڑا جاہل ہے۔ جہول کہتے ہیں بہت بڑے جاہل کو، جس کی اصلاح ممکن ہی نہ ہو، جلدی ہو جاتی ہے، جلدی بھی۔ چلیے بس پھر انشاءاللہ، اور یہ پوری سیرت ہے۔ اگر آپ سے پوچھے کوئی، میں نے کل جمعہ میں کہا تھا، آج کہہ دیتا ہوں اس لیے کہ مجمع تو بدل جاتا ہے کافی حصہ، میں کہتا ہوں کوئی پوچھے کہ نبی کی سیرت بتاؤ، 2 لفظوں میں بتاؤ، یا یہ بتاؤ تمہارے نبی نے بعد نبی ہونے کے کیا کیا، 2 لفظوں میں بتاؤ، تو آپ کہہ دو صرف 2 کام کیا۔ کیا کہہ دو؟ صرف 2 کام کیا ہے۔ بتاؤں کہ چھوڑ دوں؟ آپ کو پیاس باقی رہے گی، ہے نا؟ کہو کہ بتا دو، کہو کہ یہ سب کیا نخرے کر رہے ہیں؟ اس کی وجہ بتاؤں؟ اللہ نے بھی ایسی ہی کہا ہے، اور نبی نے بھی صحابہ سے ایسی کہا تھا، الا ادلکم، بتاؤں؟ یہ بھی سنت ہے، کبھی ایسے بھی بیان کرنا چاہیے۔ کیوں مولانا آپ پرانے ہیں، بتاؤ نا، مولانا کا نام بول لیا۔
غلام رسول صاحب، اصل تو انہی کا نام ہے غلام رسول. بڑے ہیں بیچارے لیکن ادب سے بیٹھے ہوئے، اس لیے میں نے ان کو نہیں چھیڑا. دو چیزیں ہیں میرے نبی کے کی پوری زندگی کا حاصل، میرے نبی کی پوری زندگی کا حاصل دو چیزیں ہیں. کل میں نے بتایا تھا، یاد ہوگا. ایک تو یہ کہ میرے نبی نے اللہ کا تعارف بندوں کو دیا. لوگ اللہ کو نہیں جانتے تھے اور آج کلمے والا بھی ڈھنگ سے نہیں جانتا، خالی اتنا جانتا کہ اللہ ہے. جسے آپ جانتے ہیں شیخ الحدیث ہے لیکن مطلب نہیں جانتے کہ شیخ الحدیث کس کو ہے. آپ کہتے ہیں کتب ہے، کتب کا مطلب تو بہت سارے ٹوپی والے بھی نہیں جانتے، صدری والے بھی نہیں جانتے. ابدال ہیں لیکن کئی موٹے لوگ بھی اس کو نہیں جانتے. ایسی اللہ ہے، کئی نہیں کروڑوں انسان اس کو نہیں جانتے. صحیح کہہ رہا ہوں، نہیں جانتے. اس لیے ائمہ کو چاہیے کہ اللہ کے ایک ایک نام کو لے کر کے پبلک کے سامنے یہ پیش کریں، اور ائمہ کو چاہیے کہ معاشرے کی ایک ایک بیماری کو لے کر ہر جمعہ کو ایک بیماری مستقل سمجھائے. بہت زیادہ عالمی سفر کرنے کی ضرورت نہیں، جمعہ کو آپ ذریعہ بنائیے کہ گھروں کا فساد چین سکون میں تبدیل ہو جائے. تو ایک کام کیا اللہ کے نبی نے، کیا؟ اللہ کا تعارف کرایا. اور دوسرا کام کیا، انسانوں کو انسان بنایا. جو اس وقت انسان کی شکل میں تو تھے مگر شیطان تھے، حیوان تھے. جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ این کی می بینی، یہ جو دیکھ رہے ہو نا، کبھی آلو کھا رہے، کبھی ٹماٹر، اور کبھی کاجل لگا رہے، کبھی سرمے. یہ جو دیکھ رہے ہو نا، یہ جو دیکھ رہے ہو نا، کبھی 2 ویلر پر اور کبھی 4 ویلر پر، این کے می بینی غلاف آدمند نیستند آدم خلاف آدمند. یہ جتنا دیکھ رہے ہو نا، ایک بھی یہ انسان نہیں ہے، سب جانور ہے. اس لیے کہ ان پر انسان کی کھول تو ہے، کور تو ہے، اندر میں انسانیت نہیں. انسانیت ہوتی تو اماں کے کہے بغیر دوا آ جائے. اماں پر پیسے زیادہ لگنے لگے تو آپ کے چہرے پر ٹیڑھا پن نہیں آتا. اور کہہ دوں، اگر آپ میں انسانیت ہوتی تو بہن کو جو اب تک نہیں دیا باپ کے کھیت میں سے، باپ کی دکان میں سے، اور اے سی میں سو رہے، اور بہن کی شادی ہو گئی مچھروں میں سو رہی، کہاں چھپو گے جی محشر میں؟ کہاں چھپو گے محشر میں؟ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا، ظالموں کہاں چھپو گے؟ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان وبرزوا للہ الواحد القہار. ایک درخت بھی نہیں ہوگا جہاں تم منہ چھپا سکو. بہنوں کا خاکہ کہ بہن تڑپ رہی ہے. ایک بہن آ گئی تو بھائی بڑی شان سے کہتا ہے، جبکہ ٹوپی بھی ہے، لمبا کرتا بھی ہے. مجھے واقعہ کہیں کا معلوم ہے اور زیادہ تو نہیں کہتا، اس لیے کہ علماء کی کمزوری نہیں لوگوں کے سامنے کہنی چاہیے. مگر یاد رکھو کہ ایسے شریک کم ہی ہوتے ہیں. کرتا دیکھو تو مرید ہو جاؤ، ٹوپی دیکھو تو مراد بنا لو. کیا بنا لو؟ مراد بنا لو. لیکن بہن کا ڈھیر سارا حصہ ایکڑوں میں ہوتا تھا، نہیں دیا اس نے، چلا گیا دنیا سے عیش کر کے. وہ کیا منہ دکھائیں گے جی؟ یہ جاہلیت ہے. ایک صحابیہ آتی ہے، یا رسول اللہ اسلام آ گیا ہے نا، کیا ابھی بھی ظلم؟ رو رہی ہے، 2 بچیاں ہیں بازو میں. کیا کہا؟ ایک صحابیہ آئی، یا رسول اللہ اسلام آ گیا ہے، کیا اب بھی یہ بے رحمی، یہ ظلم؟ اور 2 بچیاں ہیں، رو رہی ہے. اللہ کے رسول نے کہا، اللہ کی بندی کیا کہنا چاہتی؟ تو وہ کہنے لگی، صحابیہ میرے شوہر کا انتقال ہو گیا کچھ دن پہلے، اور جاہلیت کی یہ رسم تھی کہ عورت کو
وراثت سے کچھ نہیں دیتے تھے، چاہے وہ اماں ہو اور چاہے بہن ہو چاہے بیٹی، سب مرد لوگ لے لیتے تھے۔ تو میرے شوہر کا انتقال ہوا تو ہم 3 بچے، میں بیوی 2 بیٹی اور ہیں عورت ہم، تو خاندان والوں نے چچاؤں نے گھر سے باہر کر دیا۔ اب ہمیں سر چھپانے کی، عزت بچانے کی کہیں جگہ نہیں ہے۔ یا رسول اللہ، آپ تو سب کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں، یہ ظلم ابھی کب تک دھرتی پر رہے گا؟ ان معصوم بچیوں کے گرتے ہوئے آنسو مجھے دیکھے نہیں جاتے۔ چچاؤں سے میں نے کہا کہ چلو ان کو میراث نہیں دیتے، بچیوں کو مجھے نہیں دیتے، مت دو، میں بوڑھی ہوں کہیں بھی وقت گزار لوں گی، بچیوں کو دو دے، نہیں دیا۔ پھر میں نے ایک اور تدبیر رکھی کہ چچاؤں سے کہا تمہارے پاس لڑکے ہیں، میرے پاس لڑکی ہے، شادی کر دو، اسی گھر میں رہیں گی۔ مگر چچا اس پر بھی راضی نہیں ہوئے۔ یا رسول اللہ، کب اللہ کا کوئی حکم آئے گا؟ اس بڑھیا کے کہنے سے سمجھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہوئے اور پھر آیت آئی وَلِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، مردوں تمہارا بھی حصہ۔ اور سنو، وَلِلنِّسَاءِ، مستقل آیت ہے، وَلِلنِّسَاءِ، آج قانون بن گیا اللہ کا، عورتوں کا بھی حصہ۔ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اب میں دیکھتا ہوں کہ کون ہے جو بیٹیوں کا اور بہنوں کا حق نہیں دیتا، اور آپ نے اعلان کر دیا الا فلا تظالموا بینکم، اب ظلم نہیں چلے گا۔ کیا سنا نہیں تھا؟ میں نے پہلے دن اعلان کیا تھا، جب میں آیا نبوت کا تاج سر پر لے کر کے، تو میں نے پہلے دن کہا تھا خبر جا کر سنا دو، خبر جا کر سنا دو، شش جہت کے زیر دستوں کو زبردستی کی جرأت اب نہ ہوگی خود پرستوں کو۔ میں بزدل نہیں ہوں، میں نے اپنے چچا کے سامنے کبھی اپنے کو کمزور نہیں دکھایا، جبکہ ان کی روٹیاں میں نے کھائی تھی۔ ایک چائے پی کر کے ہم ٹھنڈے ہو جاتے ہیں جی، حق بولنے کی جرأت نہیں ہوتی، اس لیے علماء ائموں چائے مت پیا کرو تاکہ آپ منبر سے حق بول سکو۔ صحیح کہتا ہوں جی، بند کرو، نہ ہوٹلوں کی پیو نہ دوستوں کی پیو، تاکہ آپ یہاں جم کر کہہ سکو۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ پی رہے ہیں، یہ میں نے کہا حضرت نہیں کہا۔ خیر، کب سے ختم کر رہا ہوں، کسی اللہ والے نے یہاں کہا تھا کہ 9 بجے، تو 9 بجا دیا انہوں نے، تو کرامت ہو گئی ان کی نا۔ بس باتیں بہت ساری سمجھ میں آ گئی ہوں۔